السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اور ہوپ سو آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم بیک ود اندر ناول۔ ہوپ سو آپ کو ناول اچھا لگے گا۔ ناول کے بارے میں مجھے زیادہ کچھ تو نہیں پتہ کیونکہ میں نے ایز یوزول ریڈ آؤٹ نہیں کیا۔ میں آپ کے ساتھ ہی ریڈ آؤٹ کروں گی، لیکن جو لوگ نام اور ناول کی رائٹر کا نام جاننا چاہتے ہیں وہ ویڈیو اسکپ کر کے نام دیکھ سکتے ہیں، سوری۔ اور یار یہ چیز بولنی تھی کہ ویڈیو پہ ویو تو آ جاتے ہیں، لیکن آپ لوگ نہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، نہ بیل آئیکن پریس کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، بس ایم ہی دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں اس چیز میں سب کی محنت ہوتی ہے، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اچھے اچھے کامنٹ کیا کریں، اور لائک سبسکرائب بھی کیا کریں، اور شیئر بھی کیا کریں اپنے پیاروں کے ساتھ۔ باتیں بہت زیادہ ہو گئی، چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ بسم اللہ۔ خوشیوں بھرے ماحول میں چمکتے ہوئے چہرے میں اس کا چہرہ واضح تھا، لیکن بے رخی تھی، سہمی سی تھی، ڈری سی تھی وہ، زبان زنجیروں سے بندھی ہوئی، کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ یہ نکاح وقت کی رسم ہے یارو، کچھ نہ کہہ سکو گے تم۔ کہتے ہیں محبت کا دوسرا نام نکاح ہے۔ نکاح دو لوگوں کے درمیان ہونے والا کانٹریکٹ، یا دو لوگوں کے درمیان رضامندی سے طے پانے والا ایک پاکیزہ رشتہ، لیکن کئی دفعہ رشتے کو کرنے سے پہلے لڑکے کی رضامندی تو دیکھی جاتی ہے، اور لڑکی کی رضامندی کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسے معاشرے کی زنجیروں سے عزت کے جال میں پھنسا دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے صرف چپ رہنے کو، یہ جیسے مرد ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر دستخط کرتے ہیں، اور عورت کو اپنی زندگی میں آنے کا حق دے تو دیتے ہیں، لیکن صرف دنیاوی ضروریات تک۔ لیکن یہ نکاح نامہ ایک لڑکی کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ صرف دستخط نہیں کرتی بلکہ اپنی ساری زندگی اس کے نام کر دیتی ہے، اس انجان کے نام، جو اب اس کا مجازی خدا ہوتا ہے۔ اپنے شوہر کی خوشی میں، خوش اور غم میں اس کا ساتھ دینے کے وعدے کرتی ہے، اپنی ساری زندگی اس کے نام کر دیتی ہے۔ لڑکی کی زندگی کا سب سے خوشگوار لمحات میں سے ایک لمحہ ہوتا ہے، لیکن میرے لیے ندامت کے علاوہ کچھ نہیں۔ بارات آنے والی ہے، پورا گھر خوشیوں سے چہک اٹھا تھا۔ اماں، اس نے بے چینی سے اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کے معصوم چہرے پر ایک ڈر کی لہر تھی، سہمی سی۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تمہارے ابا جیسے بھی سخت دل ہیں، بے رحم، لیکن مجھے ان پر پورا یقین ہے وہ تمہاری کسی ارے گرے کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ عارفہ بیگم نے رشائل کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، لیکن انہیں اندر سے ابھی بھی ڈر تھا کہ کہیں برا نہ ہو جائے، کیونکہ گھر میں رشائل کے ابا ارشد علی کے علاوہ کسی نے اس کے ہونے والے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ اب کہیں یہاں رونا دھونا کرتی رہو گی یا اسے باہر بھی لے کر آؤ گی؟ بہت رو لیا، رخصتی کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھ لو۔ ارشد احمد چھڑی کا سہارا لیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے لہجے میں تلخ کلامی تھی جو دلوں میں آگ لگ جاتی تھی۔ باپ جیسی نرمی کلامی ان میں نہیں تھی۔ رشائل کی 3 بہنیں تھیں، سب سے بڑی دانیہ، منجلی، رشائل، اور سب سے چھوٹی تسمیہ، اور سب سے چھوٹا بھائی علی۔ گھر کا ماحول ہمیشہ ڈرا اور سہما ہوتا تھا۔ وجہ ان کے ابو ارشد علی کا غصہ تھا، اپنی بیٹیوں پر طعنہ بازی، ان کو معاشرے میں بدنام کرنے کے طعنے دیتے تھے۔ اکثر رشائل اس کا شکار بنتی، کیونکہ اس کی بڑی بہن دانیہ پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ ارشد احمد کے لگاتار نہ کہنے پر آخر اس نے گھر سے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی وجہ سے ارشد احمد کا غصہ اپنی بیٹیوں پر اور زیادہ بڑھ گیا۔ انہوں نے رشائل اور تسمیہ کی پڑھائی رکوا دی۔ رشائل کالج کے آخری سال میں تھی جب اس نے پڑھنا چھوڑ دیا، جبکہ تسمیہ نے 10ویں جماعت کے امتحان دیے تھے۔ اس کے بعد وہ کیسی کالج میں جا سکی؟ البتہ اس کا چھوٹا بھائی اسکول جاتا تھا۔ شاویز سکندر نام ہے میرا، سن لیا تم لوگوں نے؟ شاویز سکندر، مرزا سکندر کا اکلوتا بیٹا، جس کے لیے کوئی بھی چیز حاصل کرنا مشکل نہیں۔ تو پھر وہ کیسے نہیں مجھے مل سکتی؟ کیسے نہیں مل سکتی؟ شاویز کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، منہ سے آتی شراب کی بدبو سے واضح تھا کہ وہ نشے میں دھن تھا۔ ہاتھ میں پکڑی شراب کی بوتل جو آدھی ہو چکی تھی۔ ابے سالے، کتنی دفعہ بتا چکا ہوں تجھے میں کہ تیری نامعلوم محبوبہ کی شادی ہو چکی ہے، وہ جا چکی ہے اپنی شوہر کے ساتھ، لیکن تو ہے مانتا نہیں۔ شاویز کے دوست شہریار نے اسے بتایا، جو گاڑی کے آگے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ جھوٹی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی شادی ہو جائے، وہ میری ہونے والی بیوی جیسے شاویز نے کہا۔ اس کے دوسرے دوست جواد نے بات کاٹی، بیوی تھی ابے، بچپن کی، کہیں منگنی تھی، نکاح نہیں تھا جو ابھی تک تیرے انتظار میں ہوتی، اور وہ ابھی تک تجھے بھول چکی ہوگی، اور تو ہے پاگل مجنوں کی طرح اس کو ڈھونڈتا ہے، جیسے جواد نے کہا۔ شہریار اور ارسل نے کہکا لگایا۔ شاویز، شہریار، جواد اور ارسل تینوں بہترین دوست تھے۔ چاروں ہی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن شاویز ان تینوں سے زیادہ امیر تھا، مرزا سکندر کی پراپرٹی کا اکلوتا وارث جو تھا۔ اچھا شاویز، یار کوئی ایڈونچر ہی کرتے ہیں، آج ہمیں ایسا ایڈونچر کر کے دکھا جو کسی نے نہ کیا ہو آج تک، جیسے ارسل نے کہا۔ شاویز نے ساتھ گاڑی پر رکھی ایک اور شراب کی بوتل اٹھائی، لڑکھڑاتے ہوئے گاڑی سے ٹیک آگے کی اور چند قدم آگے بڑھا۔
کون سا ایسا ایڈونچر ہے جو تیرے یار نے آج تک نہیں کیا؟ کوئی دنیا میں ایسا کام نہیں جو میں نے نہ کیا ہو۔ شاویز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، جواد نے تنزن کہا، اگر ایسا ہے تو آج پھر یہ کر۔ کیا؟ شاویز نے جواد کی طرف دیکھا۔ یہ جو گھر ہے، یہ جو سامنے گھر ہے نا، جیسے جواد نے کہا، سب کی نظر اس گھر کی جانب متوجہ ہو گئی جو لائٹ سے جگمگا رہا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے ساری چاندنی نے اس گھر کو اپنے لپیٹے میں لے لیا۔ بجتے ہوئے بینڈ والے چیخ چیخ کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ جواد، تیرے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ارسل نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا جو تنزن مسکرا رہا تھا۔ مطلب یہ کہ ہمارا ایڈونچر بوائے یہ شادی کے گھر میں جائے اور ایسا ایڈونچر کر کر آئے جس سے ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ جیسے جواد نے کہا، شہریار اور ارسل چونک گئے۔ ابے پاگل ہو گیا، شادی کا گھر اور نشے میں ہے، اور اگر اس حالت میں جائے گا تو مار کھا کر ہی آئے گا۔ اور دیکھ، بارات آ رہی ہے، مطلب لڑکی کی شادی ہو رہی ہے۔ جواد، تو ہوش میں تو ہے؟ جیسے شہریار نے کہا۔ شاویز آگے بڑھا اور کہا، بس سب چپ کر جاؤ، تم لوگ میں اس گھر میں جاؤں گا اور تم سب دیکھنا، ایسا ایڈونچر کروں گا کہ تم سب لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ شاویز کی آواز میں نشہ پن تھا، صاف ظاہر تھا کہ وہ اندھا دھند نشے میں تھا، اور نشے کی آڑ میں اس نے شادی والے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جواد ہنس رہا تھا اور شاویز کو اکسا رہا تھا کہ تم سے یہ نہیں ہوگا، لیکن اس نے اپنی عزت اور اپنے دوست کے سامنے اپنے آپ کو سب سے بڑا ایڈونچرر ثابت کرنے کے لیے جانا پڑا۔ لیکن شہریار اور ارسل اس بات پر متفق نہیں تھے، لیکن شاویز نے سب کی انسنی کی اور شادی والے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہوئے عارفہ بیگم نے چلاتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ صحیح اور اچھا بھلا تو ہے، ویسے بھی تیری بیٹیوں کے لیے یہی بہتر ہے۔ خدا کا خوف کرو ارشد، وہ تمہاری بھی بیٹیاں ہیں، اور میری پھول جیسی بچی کو اس 40 سالہ بوڑھے آدمی سے بیاہ رہے ہو۔ مجھے شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا شوہر کہتے ہوئے، جو اپنی بیٹیوں سے اس قدر نفرت کرے گا کہ اپنی 25 سالہ بیٹی کو کسی کے ہاتھ بھی دینے لگے ہو۔ ارے بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، لیکن تم جیسے سگدل انسان کو کیا پتا؟ میں اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ نہیں جانے دوں گی، میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گی۔ جیسے عارفہ بیگم نے کہا، ارشد نے اس کے منہ پر اس قدر زور سے تھپڑ رسید کیا اور اپنی وحشی آنکھوں سے کہا، وہ میری بیٹیاں نہیں ہیں، سن لیا تم نے؟ وہ تیرے شوہر کی پہلی اولاد ہے، اور میرا صرف ایک بیٹا ہے علی، اور تیری بیٹیوں کی یہی اوقات ہے۔ ارے شکر کرو میں ان کی شادیاں کر رہا ہوں، ورنہ ان کو کون رئیس زادے رشتہ دینے والے؟ عارفہ بیگم وہیں چپ ہو گئی۔ اس کے پاس اب کچھ بولنے والا رہ ہی نہیں گیا تھا۔ روشائل خاموش تھی، بالکل خاموش۔ اس کی آواز پر چپی کی مہر لگ گئی تھی۔ وہ سنگ دل ہو چکی تھی، وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کچھ بھی نہیں، اور آخر وہ کہہ بھی دیتی تو کیا اس کے سب رک جاتے؟ نہیں، وہ کبھی نہیں مانتے۔ انہوں نے آج تک نہیں، انہیں صرف باپ کا نام دیا، لیکن پیار نہیں۔ وہ ساری زندگی باپ کے پیار کو ترستی رہی۔ ان کے سگے باپ یعنی عارفہ کے پہلے شوہر کا کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد عارفہ نے اپنے دور کے رشتہ دار یعنی ارشد علی سے نکاح کر لیا۔ اس دن کے بعد آج تک ارشد نے روشائل، دانیہ اور تسمیہ کو اپنی سگی اولاد کی طرح پیار نہیں کیا۔ رکو، جیسے شاویز نے کہا، سب لوگوں کی توجہ اس کی طرف متوجہ ہوگی جو ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑے لڑکھڑاتے ہوئے چل رہا تھا۔ اس کی آواز سب سے الگ تھی۔ سب لوگوں کے دلوں میں کئی طرح کے سوال پیدا ہونے لگے۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی، جیسے شاویز نے کہا۔ وہاں موجود سب لوگوں کی نظریں وہیں منجمد ہو گئی۔ سب ان کی بات پر حیران اور چونک گئے۔ روشائل کے ساتھ بیٹھا دلہا وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ روشائل کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اس نے اپنا گھونگھٹ اتارنا چاہا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ ابے کون ہے تو؟ شرابی یہاں کیسے آ گیا؟ تو چل نکل یہاں سے۔ ارشد علی نے شاویز کو دھکیلا۔ میں نے کہا یہ شادی نہیں ہو سکتی، جیسے شاویز نے کہا۔ وہ دلہا آگے بڑھا اور غصے سے اس کا گریبان پکڑا اور کہا، سالے کون ہے تو؟ اور یہاں کیا کرنے آیا؟ ہاں، یہ تو ان کی بیٹی ہی بتا سکتی ہے میں یہاں کیوں آیا ہوں، جیسے شاویز نے کہا۔ روشائل کا دل منہ کو آگے، اس نے گھونگھٹ اتارا اور ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ نیوی بلیک ٹی شرٹ پینٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اور بال آنکھوں پر پڑتے تھے۔ گہری آواز۔ ارشد احمد اور اس کے دلہن روشائل کی طرف دیکھا جو نہیں میں سر ہلا دی۔ روشائل کے چہرے کے تاثرات سے صاف واضح تھا کہ وہ شاویز کو نہیں جانتی۔ پھر یہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ بکواس بند کرو۔ میری بیٹی کو کیسے پتا ہوگا؟ میری بیٹی کا تجھ سے کیا رشتہ؟ ہاں ابے بڈھے، میں تیری بیٹی کا عاشق ہوں، تیری بیٹی کا یار جسے خود تیری بیٹی نے آج یہاں بلایا تاکہ میں یہ شادی روک سکوں، جیسے شاویز نے کہا۔ خدا قسم، آسمان پھٹ گیا اور عارفہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہاں کھڑے سب لوگ طرح کی باتیں کرنے لگے۔ نہیں ابا، میں اسے نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ ارشد علی نے یہ کہتے ہوئے روشائل کے منہ کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا۔ ابو خدا کا واسطہ مجھ پر یقین کرے، میں اسے نہیں جانتی اور نہ ہی میں آج تک اس سے ملی ہوں۔
چپ کر ارشد نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھانے لگے تھے کہ عارفہ نے ان کا ہاتھ روک دیا. علی کے ابا رشائل سچ بول رہی ہے, اسے واقعی نہیں اس لڑکے کا پتہ تو کیا یہ خود آ گیا؟ ہاں بتاؤ اسے اس نے بلایا ہے تو آیا ہے جیسے ارشد نے کہا. شاویز لڑکھڑایا اور شراب کی بوتل نیچے پھینکی اور کہا ہاں انکل مجھے آج رشائل نے خود یہاں بلایا ہے. بتاؤ نا رشائل, سب کو ہم ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے ہیں, رات کو گھنٹے گھنٹے تک بات کرتے تھے. بتاؤ شاویز آج کسی معصوم کی زندگی برباد کر تم, وہ نشے میں دھن تھا. اسے یہ تک نہیں معلوم تھا کہ اس کے جھوٹ سے کسی کی زندگی برباد ہوگی. پہلی بہن بھاگ گئی, چھوٹی بھی تو ویسے ہی نکلے گی. آج ایک عاشق سامنے آیا, کل کو پتہ نہیں کتنے اور آئیں گے. بارات میں موجود ایک شخص نے کہا چلو بھیا ہم اس بچلن لڑکی کے ساتھ کوئی نکاح نہیں رکھنا چاہتے. باراتی یہ کہتے ہوئے رشائل کے آگے تھوکتے ہوئے چلے گئے. وہ وہیں کھڑی تھی, بس چپ ہو گئی. اس کی زبان چپ ہو گئی. کیا کہتی, وہ کیا صفائی دیتی, کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کراتا. سب کے سامنے اس کی عزت کو اچھالا گیا اور اب کوئی اسے نہیں تھامے گا. ابو اللہ کا واسطہ ہے آپ کو میں قسم کھاتی ہوں, مجھے نہیں پتا یہ کیوں کہہ رہا ہے یہ. رشائل نے اپنے باپ کے پاؤں پکڑ لیے. ساری باراتی جا چکے تھے. دفع ہو گندی بچلن باپ کی اولاد. ارشد نے رشائل کو لات مار کر پیچھے کیا اور شاویز کو پکڑ کر چیئر پر بٹھایا جو پوری طرح نشے میں دھن تھا. قاری صاحب اس کا نکاح پڑھاؤ. جیسے ارشد علی نے کہا. رشائل کی سانسیں رک گئی. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اب اس کا نکاح ایک نشے میں دھن شخص کے ساتھ کر رہے تھے. وہ ہار گئے. آج اسے اس کی زندگی نے بہت بڑا دکھ دے دیا تھا. رشائل کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا. آج اس کے دامن پر اپنی بہن کی طرح آوارہ بچلن بد کردار کے جھوٹے داغ لگ چکے تھے جسے وہ اگر ساری زندگی بھی دھوتی رہتی وہ اب کبھی مٹنے والے نہ تھے اور نہ ہی ہلکے ہونے والے تھے. آج شاویز سکندر نے اس کی معصوم کی زندگی ایک ایڈونچر کے آڑ میں تباہ کر دی تھی. آج اس کی زندگی میں ہی اجڑ گئی تھی. اس کی قسمت نے کیسا کھیل کھیلا کہ اس کا نکاح اس شخص کے ساتھ ہو گیا جو پرچور نشے کی حالت میں تھا, جسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ دستخط کہاں کرنے ہیں. نکاح ہو چکا تھا. عارفہ بیگم وہیں چپ بدنامی کے طعنوں سے ڈری کھڑی تھی. چل اٹھ. رشائل کے باپ نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا. آج سے یہ تیری بیوی ہے. اب چاہے اس کے ساتھ جو مرضی کرے, اسے مار یا رکھ, جو بھی, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کیونکہ ہمارے لیے مر چکی ہے بچلن لڑکی. ابا میری ایک بات سنیں, جسے رشائل نے کہا. ارشد احمد نے اس کے چہرے پر زور سے تھپڑ سیدھ کیا اور کہا دفع ہو جا بد کردار, مجھے تمہاری کوئی صفائی نہیں سنی. جو تو ہے آج وہ ظاہر ہو چکا ہے. رو کیوں رہی ہے؟ اب تو تیرے عاشق سے نکاح ہو گیا تیرا, اور نکل جا اب ہماری زندگی سے. اب کبھی ہمارے گھر کا رخ نہ کرنا, سن لیا تم نے؟ ابا آپ کو خدا کا واسطہ ہے ایسا مت کریں میرے ساتھ. اماں آپ ابا کو سمجھائیں نا, واقعی میں اسے نہیں جانتی, میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی. خدا کے لیے سب چپ کیوں ہو گئے ہو؟ کچھ تو بولو. تسمیہ امی وہ چلا رہی تھی لیکن کوئی اس کی فریاد نہیں سن رہا تھا. ارشد احمد اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا باہر دروازے تک لے گیا. دفع ہو جائے یہاں سے, ارشد احمد نے یہ کہتے ہوئے دروازہ. ابا میں نے کچھ نہیں کیا. وہ بے ہوش ہوش چل رہا تھا. شاویز کو ہوش تک نہیں تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. رشائل اس کے پیچھے تھی. اس کی سسکیوں سے اس کا چہرہ بھیگ چکا تھا لیکن وہی نشے میں دھند آگے بڑھا ہاتھ اور اسے اس کے ساتھ جانا پڑا. اور وہ کرتی ہی کیا, اس کے سارے راستے تو بند کر دیے تھے شاویز نے. آصف اپنی ساری زندگی اس کے نام کر بیٹھی تھی. ابے شہریار, یہ شاویز کس کو ساتھ لے کر آ رہا ہے؟ جیسے شہریار نے کہا. وہ وہی ہکا بکا رہ گئے. شاویز آگے نشے میں لڑکھڑا کر چل رہا تھا. اس کے پیچھے وہ چل رہی تھی. لو کرائی میں ایڈونچر جیسے شاویز نے کہا. ارسل شاویز کے قریب گیا اور کہا ابے سالی یہ کیا کرایا ہے؟ کچھ نہیں, میں نے کیا کیا ہے؟ نکاح کر لیا تم نے اس کے ساتھ جیسے ارسل نے کہا. شاویز ہنسا اور کہا نہیں بس ایک جگہ دستخط کیا اور پتہ ہے میں نے ادھر جا کر کیا کہا جیسے شاویز نے کہا. رشائل کا دل پھٹ گیا. ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح تک کھینچ لی ہو. وہ شخص جو نکاح کو ایک دستخط کی حد تک سمجھتا ہے اب وہ ساری زندگی سے کیا تحفظ دے گا. وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھا جسے وہ گھر کا دروازہ کھولنے لگے. اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے ہے. جیسے اس نے رخ بدلا. وہ دلہن کے لباس میں ملبوس تھی. دونوں ہاتھ زور سے پیچھے تھے. سسکیوں کی آواز آ رہی تھی. آپ کون ہیں میڈم اور یہاں کیا کریں گے؟ جیسے شاویز نے کہا. رشائل نے چونکے شاویز کی طرف دیکھا. وہ میری زندگی میں آیا تھا خوابوں کا شہزادہ بن کے نہیں, زندگی کچھ ہی پلوں میں برباد کر گیا میری. اپنے نام میری ساری زندگی لے گیا. یہ کیسا نکاح رشتہ ہے کچھ ہی پلوں میں مجھے ہی بھول گیا. بیوی ہوں تمہاری. رشائل نے اس قدر زور سے کہا کہ وہ پیچھے ہٹا. میری زندگی برباد کر دی تم نے اور مجھ سے پوچھ رہے ہو کون ہوں میں؟ کیا ملا بتاؤ مجھے, کیا ملا تمہیں میری زندگی برباد کر کے؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ کیوں میرے دامن پر کیچڑ اچھالا تم نے؟ بتاؤ مجھے. رشائل نے شاویز کا گریبان پکڑا تھا. جیسے گیٹ کیپر نے یہ سب کچھ دیکھا وہ جلدی سے اندر آیا. گھر کی لائٹس آن ہوگی. گھر نہیں وہی کالی شان بنگلہ تھا. رئیس زادے ہو نا, بڑا شوق ہے نا ایڈونچر کرنے کا. یہ تک بھول جاتے ہو کہ انسانی زندگی کے ساتھ ہی ایڈونچر کر چھوڑتے ہو. کون ہو تم سبین مرزا اور
اور مرزا سکندر اپنی آنکھیں ملتے ہوئے نیچے آئے. رات کے 1 بجا تھا. میں تم سے پوچھ رہی ہوں کون ہو تم اور میرے بیٹے کو کیا کہہ رہی ہو؟ جیسے سبیر نے کہا. شاویز بولا ماما مجھے نیند بہت آئی ہے, میں اپنے کمرے میں چلتا ہوں. رکو شاویز. مرزا سکندر نے شاویز کو آواز دی. بتاؤ کیا کر کے آئے ہو اس بچے کے ساتھ؟ روشائل کو مرزا سکندر کی آواز میں اپناہٹ محسوس ہوئی. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سکندر صاحب؟ شاویز کو کیسے پتا ہوگا؟ یہ تو یہ لڑکی ہی بتا سکتی ہے نا. بتاؤ اب کیا ہے؟ یہاں کھڑے کھڑے روتی رہو گی یا کچھ بتاؤ گی بھی؟ وہ بھی کچھ کہتی کہ شاویز نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا ماما وہ اس کے گھر میں گیا ایڈونچر کے سلسلے میں, اور وہاں جا کے میں نے کہا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی. اس کے باپ نے کہا کہ یہ میرے نکاح میں ہے. اب کیا روتی رہو گی یا بتاؤ کی بھی کچھ؟ جسے سبھی نے کہا. مرزا صاحب نے اس کی بات کاٹی. کیا بتانا ہے؟ اب بتانے والا کچھ نہیں رہ گیا. تمہارا بیٹا اس کی زندگی تباہ کرایا ہے. مجھے شرم آتی ہے. تم نے اسے یہ تربیت دی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر اپنے اس 2 ٹکے ایڈونچر کی خاطر اس کی زندگی تباہ کر دی. یہ کیا کہہ رہے ہیں مرزا صاحب؟ آپ اس 2 ٹکے کی لڑکی کے آنسو زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. یہ میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا. اس نے خود بلایا ہوگا. ویسے بھی ان چھوٹے گھرانے والے لوگ اکثر بڑے گھروں میں رہنے کی خواہش رکھتے ہیں. اور مکار کے آنسو آپ کو سچے لگ رہے ہیں؟ سبین مرزا کی باتوں میں ایک تلخ لہجہ تھا. وہی لہجہ جو اس کے ابا میں تھا. اس کی طنزیہ باتیں روشائل چپ چاپ سنتی رہی. نام کیا ہے تمہارا؟ سبین نے ایک بار پھر سے سوال پوچھا. تو بی بی روشائل ہم پر اتنا احسان کرو کہ یہ رونا دھونا بند کرو اور اوپر اسٹور روم ہے وہیں جا کر سو جاؤ. آج سے وہی تمہارا ٹھکانہ ہے. اگر اس گھر میں رہنا ہے نا تو اپنی زبان کو تالا لگا کر رکھنا ہوگا. سن لیا تم نے؟ اور ہاں ایک بات اور. سبین روشائل کے قریب آئی. اگر تم نے میرے بیٹے کے کمرے میں یا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو مجھے دیر نہیں لگے گی تمہیں گھر سے نکالنے میں. جینا بھی نہیں ہے بس میں رونا بھی نہیں ہے. بس میں دوریاں سہی نہ جائیں. کیسی ہے لگن کی رسمیں؟ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا. در کی ٹھوکریں کھانے سے بچنے کے لیے وہ اب یہیں رہنا چاہتی تھی. اور جاتی بھی کہاں؟ سارا کچھ تو برباد ہو گیا تھا. اس کے سارے اپنوں نے اس کے لیے دروازے بند کر دیے تھے. اور سب سے بڑھ کر اس کا شوہر شاویز سکندر محض ایک نکاح نامہ پر دستخط کر کے ایک نکاح نامے پر دستخط کرنے کے علاوہ اب اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا. کہنے کو وہ تو اس کی بیوی تھی لیکن اسے بیوی کا کوئی حق نہیں دیا گیا تھا. اس گھر میں محض ایک کام کرنے والی نوکر کے علاوہ کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا. نہیں ابا اللہ کا واسطہ ہے مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں زمین پر لیٹی تھی. دلہن کے لباس میں ملبوس ہونے کی وجہ سے اسے شدید گرمی لگ رہی تھی. سوتے ہوئے بھی اسے وہی واقعہ بار بار یاد آ رہا تھا. شاید اب یہ واقعہ روشائل کی زندگی کا ایک حصہ بن چکا تھا جسے وہ نہ چاہتے بھی بھلا نہیں سکتی تھی. امی روشائل کی اچانک آنکھ کھلی سے اس رات سے جڑی ہر بات یاد آ رہی تھی اور اس کی راتوں تک کی نیندیں اڑا دیتی تھی. روشائل کی آنکھوں سے آنسو کا دریا بہہ رہا تھا. وہ بار بار سانس لینے کی کوشش کر دی لیکن وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی. اس چھوٹے سے کمرے میں جس میں نہ کوئی پنکھا تھا اور لائٹ کی روشنی نہ ہونے کے برابر تھی. اس گرمی کی حدت کو برداشت نہ کر پائی اور اچانک وہ باہر نکلی. ابھی وہ باہر نکلی تھی کہ سامنے سے سبین اور شاویز سکندر آ رہے تھے مسکراتے ہوئے ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. اس کی گہری آواز اور پرکشش آنکھیں. پیشانی پر ہلکے ہلکے بال گرتے تھے جسے وہ بار بار اپنے ہاتھوں سے پیچھے کرتا. بلیک کرتا شلوار جس کی آستینیں عموماً کونیوں تک کی ہوئی تھی وہ اس رات والا شراب میں چور شاویز معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا. ابھی شاویز اور روشائل کی طرف دیکھتا کہ سبین کی نظر اس پر پڑی. بیٹا تم نیچے جاؤ ناشتے کے ٹیبل پہ میں آتی ہوں. اس نے مسکرا کر سر ہلایا. یوں مانو اسے سب کچھ بھول گیا. سب کچھ جو اس نے کیا تھا. شاید اب وہ روشائل کو بھی پہچاننے سے انکار کر دے. تم باہر کیسے نکلی؟ کتنی دفعہ کہا ہے میرے بیٹے کے سامنے اپنی اس منحوس شکل کو دیکھنا تک نہیں ہے. لیکن نہیں تمہیں تو شوق ہے نا اس کے سامنے جانے کا, اسے بتانے کا میں تمہاری بیوی ہوں. نہیں مجھے بہت گرمی لگ رہی تھی. اوہ اچھا میڈم کو گرمی لگ رہی ہے تو جس گھر سے آئی ہو وہیں سے کپڑے نہیں لا سکتی تھی کیا؟ ماں باپ نے بس ایسے لاوارسوں کی طرح رخصت کر دیا. سبین کی باتیں دل کو چیر دینے والی تھی. روشائل بے بس تھی. وہ کچھ نہیں کہہ سکتی. کوئی کپڑا نہیں ملے گا تمہیں. نہیں آنٹی پلیز بہت گرمی ہے. روشائل نے ایک بار پھر کہا. گلناز جیسے سبین نے آواز دی. گلناز فوراً آئی. جی بیبی جی اپنے کوئی کپڑے لے کر آؤ جو بہت زیادہ پرانے ہو چکے ہوں. لیکن کیوں بیبی جی؟ میں جو کہہ رہی ہوں وہی کرو. کپڑے لے کر آؤ اور اسے دے دو اور کل سے تم نہ آنا کرنا کام پر. سبین نے طنزاً مسکراتے ہوئے کہا. لیکن کیوں؟ کیونکہ ہمیں نئی کام والی مل گئی ہے. روشائل سہم گئی. السلام علیکم خالہ. وعلیکم السلام میری جان. میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی. دیکھے پھر میں آ گئی خالہ کی جان. سبین نے یہ کہتے ہوئے پھر سارا کو اپنے گلے لگا لیا. میں نے سارا
سارے کمروں کی صفائی کر دیا، اب کیا کرنا ہے؟ روشائل ہاتھ میں کپڑا پکڑے لانچ میں داخل ہوئی۔ خالہ یہ کون ہے؟ سانا نے حیرانگی سے روشائل کی طرف دیکھا جو سادہ کپڑے میں بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ میں نے کتنی دفعہ کہا جب کوئی مہمان آیا ہو تم اپنی شکل لے کر نہ آیا کرو، جاؤ دفعہ ہو جاؤ اور شاویز کا کمرہ صاف کرو۔ اور ہاں صرف کمرہ ہی صاف کرنا، سبھی نے دانت بچھتے ہوئے کہا۔ سارا کے سامنے اسے یہ کہنا پڑا کیونکہ آج تک وہ کبھی شاویز کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ خالہ ویسے یہ ہے کون؟ میرا مطلب ہے دیکھنے میں اچھی بھلی لگ رہی ہے، سانا نے تشویش کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہ بیٹا یہ مجھے باہر بازار میں ملی تھی، بیچاری غریب ہے نا، تو میں نے بھی ترس کھا کر رکھ لیا۔ سبین کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ خالہ مجھے سچ سچ بتائیں بات کیا ہے؟ سارا کے لہجے میں گرمی پیدا ہوئی۔ وہ بیٹا شاویز، اس طرح سبین نے سارا واقعہ سارا کو بتایا جیسے سارا نے سنا اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا شاویز کی بیوی آئی ہے؟ نہیں بیٹا، کوئی بیوی نہیں ہے، نشے میں کوئی نکاح نہیں ہوتا۔ سبین نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ بس کریں خالہ، مجھے پتا اپنے بیٹے کی سائیڈ نہ لے، لیکن چاہے نکاح نشے میں کیا لیکن ساری رسم کے مطابق تو کیا نا، حق مہر سے لے کر گواہ تک سب کچھ تو ہے نا نکاح نامے میں۔ اور آپ کا نہیں نکاح نہیں؟ دیکھو میری جان، سیدھی سی بات ہے، شاویز اس نکاح کو نہیں مانتا۔ پھر تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ صرف تم سے پیار کرتا ہے، منگنی تم دونوں کی ہو چکی ہے، شادی بھی جلدی ہو جائے گی۔ لیکن خالہ اس کا کیا؟ وہ تو اس کے نکاح میں ہے، اور ویسے بھی شاویز نے کیا خود کہا ہے کہ وہ اس نکاح کو نہیں مانتا؟ کہا نہیں بیٹا، لیکن مجھے یقین ہے وہ اسے طلاق دے دے گا۔ بس مرزا صاحب کی آؤٹ آف کنٹری جانے کی دیر ہے، پھر دیکھنا کیسے میں اسے دھکے دے کر باہر نکالتی ہوں۔ ٹھیک ہے خالہ، لیکن زیادہ دیر تک نہیں۔ ٹھیک ہے میری جان۔ ماما وہ ہڑبڑی سے گھر داخل ہوا۔ شاویز بیٹا کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ماما، وہ فائل رہ گئی تھی، بس اسی کے سلسلے میں آئی ہوں۔ شاویز، سارا نے اسے آواز دی، لیکن وہ جلدی سے اپنے روم کی جانب بڑھا۔ سارا، وہ منحوس ابھی بھی شاویز کے کمرے میں ہے، صفائی کے لیے گئی تھی۔ سبین گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ روشائل شاویز کے واش روم سے باہر نکلی تھی کہ اچانک شاویز سامنے آ گیا۔ وہ دھک سے کھڑی ہو گئی، اس کا پاؤں شاویز کے شوز کے اوپر آ چکا تھا۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ روشائل نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں، تب سے مسلسل یہی کہہ رہی تھی۔ شاویز نے جیسے روشائل کو دیکھا وہ وہی منجمد ہو گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے معلوم ہوا تھا کہ اس نے روشائل کو پہچان لیا تھا۔ وہ ابھی تک اپنے ہاتھوں کو آگے منہ پر کیے کھڑی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، شاویز نے جیسے کہا۔ وہ بھاگ کر باہر جانے لگی تھی کہ آگے سبین اور سارا کھڑی تھی۔ آنٹی، ابھی روشائل کچھ کہتی ہی کہ سبین نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ بدچلن، بدکردار لڑکی، کیا چاہتی ہو تم کہ اتنے بڑے گھر کی بہو بنو گی؟ تو پھر تم یہی کان کھول کر سن لو، میں تمہیں اتنا ذلیل کروں گی کہ تم خود اس گھر سے چلی جاؤ گی۔ خالہ چھوڑیں اس 2 ٹکے کی لڑکی کے کیا منہ لگنا۔ جیسے انہوں نے شاویز کو نیچے آتے دیکھا، انہوں نے روشائل کو دھکے دے کر پیچھے کیا۔ ہیلو بیزی بوائے۔ سارا مسکراتے ہوئے شاویز کے قریب آئی۔ شاویز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہائے، اچھا کہاں جا رہے ہو؟ جیسے سارا نے سوال کیا۔ شاویز نے بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا، وہ یہ فائل بابا کو دینی تھی، ابھی وہی دینے چلا ہوں۔ میرے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے؟ سوری سارا، کل کوئی پلان بناتے ہیں، بھلا کوئی اپنی منگیتر کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ خوش نصیب ہو تم، جیسے مجھ جیسی منگیتر ملی۔ ہاں ہاں، شاویز نے کہکا لگایا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ہیلو، شاویز نے فون اٹھاتے ہی کہا، بتاؤ کیا پتہ چلا؟ شاویز کی آواز میں تجسس تھا۔ صاحب بہت مشکل ہے، نہ تو آپ کے پاس اس لڑکی کوئی تصویر ہے جس سے اس کی شناخت کر لی جائے، اب اتنے بڑے شہر میں سے ڈھونڈتے ہوئے تھوڑا وقت لگے گا۔ جیسے بھی ہو، جو بھی کرو، مجھے وہ لڑکی کا پتہ چاہیے۔ شاویز نے غصے میں کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ دیکھیں علی کے ابو، ایک دفعہ تو اپنی بیٹی سے ملانے دو، مجھے پورا یقین ہے روشائل ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ لڑکا جھوٹ بول رہا تھا۔ بکواس بند کرو۔ تمہیں کیا اپنی بیٹیوں میں گندگی نظر آتی ہے؟ اگر آتی ہوتی نا تو اپنی بڑی بیٹی کو فرار ہونے سے پہلے روک لیتی۔ وہ چھوٹی، اب جو بھی ہے اس کا نکاح کروا چکا ہوں، اس کا اب ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مر چکی ہے وہ ہمارے لیے، جیسے عائشہ صاحب نے کہا۔ عارفہ بیگم وہی چپ ہو گئی، بس سسکیوں کی آواز تھی اور ایک دبی ہوئی آواز جس کا درد ناقابل بیان تھا۔ وہ ماں تھی، کیسے وہ اپنی بیٹی کو بھول سکتی تھی؟ تو پھر شاویز بھابی کا کیا حال ہے؟ جوان نے طنز کیا، جس سے جواد نے کہا۔ شاویز نے ایک تیکھی نگاہ ڈالی اور کہا، کون سی بھابی؟ ارے ہماری بھابی جسے تم نکاح کر آئے تھے۔ بکواس بند کرو، سن لیا تم نے؟ اور رہی بات اس کی تو وہ میرا معاملہ ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو چپ بھی ہیں۔ لیکن سارا کا کیا؟ اب اس کا کیا کرو گے؟ جیسے شاویز نے کہا، جیسے پھر جواد نے کہا۔ شاویز نے جواد کا گربان پکڑ لیا۔ ارسل اور شہریار آگے بڑھ کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ اللہ کا واسطہ ہے ایک دفعہ مجھے معاف کر دیں، آئندہ سے نہیں جاؤں۔ شاویز کے کمرے میں وہ فریادیں کر رہی تھی، لیکن سنگ دل سبین اس کو مارے جا رہی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ چلا رہی تھی، درد سے کرا رہی تھی، معصوم چہرے سے گرتے آنسو چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ درد کی انتہا ہو چکی تھی۔ کمرے میں بے سہارا لیٹی، ہاتھ اور بازو پر کالے پٹے سے مارے گئے نشان
نیلے ہو چکے تھے. زخم گہرے ہونے کی وجہ سے وہ برداشت نہ کر پائی. جب جب کالے پٹے سے ضرب اس کے نازک کلیوں جیسے ہاتھوں پر لگتی تو وہ چلا اٹھتی. اس قدر درد ہوتا تھا کہ وہ خود کو سہارا نہ دے پاتی. روشائل وہی زمین پر گمسم پڑی تھی کہ اچانک دروازہ کھولنے کی آواز آئی. اس کی بڑی بڑی آنکھیں جس کی پلکیں آنسو سے پوری طرح بھیگ چکی تھی ان کو حرکت دی. مرزا سکندر ہاتھ میں دودھ اور دوائی پکڑے داخل ہوئے. جیسے روشائل نے دیکھا وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی. بیٹھو بیٹا بیٹھو. مرزا سکندر نے بڑے نرم لہجے میں کہا. یہ لو دودھ پیو. انہوں نے ایک گلاس آگے بڑھایا. نہیں انکل میں ٹھیک ہوں. کیسے ٹھیک ہو بیٹا؟ مجھے پتہ لگ گیا ہے. میں پر بے حد شرمندہ ہوں. مجھے ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ اس قدر وحشیانہ سلوک کیا جاتا ہے. اب تو عادت ہو چکی ہے. درد سے بڑا پرانا واسطہ ہے. شاید اب ان زخموں کی درد اتنی نہیں ہوتی جتنی اپنوں کی دی ہوئے زخموں کی ہوتی ہے. اور یہ زخم ایسے زخم ہے جو ساری عمر نہیں بھریں گے اور نہ ہی اس کی کوئی دوا میسر ہے. میری زندگی میں شاید یہ سب کچھ لکھا جا چکا تھا. روشائل کی آواز میں اس قدر درد تھا کہ یقین مانو. مرزا سکندر کی آنکھیں بھیگ گئی. انہوں نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا. صبر کرو میرے بچے صبر کرو. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. مجھے پورا یقین ہے شاویز تمہیں ہی تسلیم کرے گا اور تم ہی اس کے گھر کی بہو بنو گی. اور رہی بات سبین کی, میں نے اسے کہہ دیا وہ آج کے بعد تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گی. کتنا اپنا پن تھا ان کی باتوں میں. آج اتنے سالوں بعد کسی نے روشائل کو یوں پیار کیا تھا. باپ والا پیار جس کے لیے وہ ہمیشہ ترستی تھی. آج اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اونچا اونچا روئے اور اپنے درد کو خوشی میں بدلے, کیونکہ آج اسے مرزا سکندر کے روپ میں اللہ نے اسے باپ عطا کر دیا تھا. کیا میں آپ کو بابا بلا سکتی ہوں؟ وہ دروازے کی جانب بڑھے تھے. جیسے انہوں نے روشائل کی بات سنی وہ پلٹے اور میٹھی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور ہاں میں سر ہلائی. یہ دیکھتی روشائل کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی. درد بھرے جذبات کو خوشی کے کچھ لمحے میسر ہو گئے تھے. یوں مانو جیسے ساری دنیا کی دولت مل گئی. بابا آپ نے دیکھا نا, آپ کی گڑیا درد چھپانا سیکھ گئی ہے, درد میں خوشی سے ہنسنا سیکھ گئی ہے. کیا کہا پڑھے گی تو؟ ارشد علی نے روشائل کے بالوں کو نوچتے ہوئے باہر لے کر آیا. ابا آپ کس مٹی کے انسان ہیں جو اپنی اولاد پر شک کی زنجیریں باندھی ہیں. جیسے روشائل نے کہا انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے معصوم چہرے پر رسید کیا. کیا کہا اب زبان چلائے گی تو؟ میرے سامنے بڑی بہن جو رنگ دکھا کر گئی ہے تیری بھی وہی لچن ہے. بتا دو کس کے ساتھ بھاگے گی تاکہ اپنی بدنامی کے پہلے سے ہی تیاری شروع کر دوں. بس کر دیں ابا بس کر دیں. اللہ کا واسطہ ہے آپ کو ذرا سا بھی رحم نہیں آتا. ارے کون سا ایسا باپ ہے جو اپنی اولاد کے ساتھ اس قدر وحشیانہ سلوک کرتا ہے. بیٹیاں تو باپ کی گڑیا ہوتی ہیں نا, تو پھر ہم کیوں نہیں کیا قصور ہے ہمارا؟ یہی کہ ہم آپ کی سگی اولاد نہیں. کیا یہ ہمارا گناہ ہے کہ ہم آپ کو ابا کہتے ہیں؟ اتنی بری تو ہمیں مار دیتے. ایسے روز ہمارے کردار پر کیچڑ اچھالتے. اور رہی بات باجی دانیہ کی تو وہ بھاگی نہیں ہے. میرا دل کہتا ہے وہ بھاگی نہیں ہے, اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے. ایک دم سے روشائل اپنے خواب سے بیدار ہوئی. دانیہ باجی دانیہ کیسی ہوگی؟ کیوں؟ میرا دل کہتا ہے اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے. روشائل جلدی سے اٹھی اور نماز فجر ادا کرنے کے لیے بڑھی. ہاں ٹوٹے ہیں کیا؟ جلدی جوس لے کر آؤ, شاویز آتا ہوگا. جی آئی, روشائل نے بڑے نرم لہجے میں کہا اور ہاتھ میں جوس کا جگ پکڑے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک شاویز اس کے سامنے آ گیا اور جوس کا جگ اس کے کپڑوں پر بری طرح گر گیا. روشائل کی سانسیں وہیں رک گئی. ارے کمبخت, سبھی نے اپنے ہاتھوں کو قابو میں کیا. وجہ مرزا صاحب نے منع کیا تھا. اندھی ہو کیا نظر نہیں آتا؟ ساری رات سوئی رہو گی تو یہی حال ہوگا نا. جاؤ شاویز کو کپڑے دو. جی اچھا. وہ جلدی سے شاویز کے روم کی جانب بڑھی اور واش روم میں سنک کی جانب کھڑا تھا. یہ لیجیے میں صاف کر دیتی ہوں. جسے روشائل نے کہا. اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا جو نظر جھکائے کھڑی تھی. روشائل آگے بڑھی اور کپڑوں سے اس کی ٹی شرٹ پر گرے جوس کے نشان صاف کرنے لگی. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا. ہلکی سی مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھتا. جب وہ مسلسل آدھے گھنٹے سے اپنی کوشش میں ناکام تھی. داغ گہرا تھا. ایسے تو نہیں صاف ہونا تھا, لیکن وہ کوشش کری تھی. میرے خیال سے یہ ایسے نہیں ہوگا جیسے شاویز نے کہا. روشائل نے اپنا ہاتھ روک لیا. جاؤ میری نیو شرٹ پریس کرو. جی ٹھیک ہے. جیسے وہ آگے بڑھنے لگی پیچھے سے کسی نے روک لیا. سنو, وہ پلٹی. ماما نے کہا اس کو دل پر مت لینا. روشائل نے سر ہلا دیا اور چلی گئی. وہ سارے گھر کی صفائی کر چکی تھی. تھکن سے اس کا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا. تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی تھی. ابھی وہ لیٹنے لگی تھی کہ سبین نے آ کر اسے اٹھایا. سنو, میں ذرا آج رات کہیں باہر جا رہی ہوں. مرزا صاحب کے ساتھ اپنی اوقات میں رہنا. تم سمجھ گئی نا؟ انہوں نے اپنے الفاظ میں روشائل کو سمجھایا. رات کے 10 بج چکے تھے. وہ لاؤنج میں کھڑی چکر لگا رہی تھی. بار بار اس کی نظر گھڑی کی جانب پڑتی. کہاں رہ گئے ہیں؟ آئی کیوں نہیں ابھی تک؟ وہ سونے کی کوشش کرتی لیکن اس سے سویا نہیں جاتا تھا. جتنے دن وہ یہاں تھی وہ ہر روز شاویز کا انتظار کر کے سوتی. جب تک وہ گھر نہ آ جاتے تب تک میں تمہیں ڈھونڈ کے چھوڑوں گا. کہاں چھپی ہو تم؟ وہ شراب میں دھن گھر میں داخل ہوا. جیسے روشائل نے دیکھا وہ دوڑ کر اسے سہارا دینے کے لیے آگے گئی. تمہیں پتا ہے میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن وہ مجھے ملتی نہیں, اس لیے مجبوراً مجھے
سارا سے منگنی کرنی پڑی. وہ خاموشی سے اسے اوپر لے کر جا رہی تھی. اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے پڑے. تم رو کیوں رہی ہو بتاؤ. رشائل نے اسے بیڈ پر لٹایا. کچھ نہیں. وہ جانے لگی کہ پیچھے سے شاویز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. کہاں جا رہی ہو؟ اپنے کمرے میں. کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ تم میری بیوی ہو. میں نے تم سے نکاح کیا. جیسے شاویز نے کہا اس کے پاؤں وہیں منجمد ہو گئے. اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا. وہ آج بھی نشے میں ہی سے اپنی بیوی کہہ رہا تھا. جب نشہ اتر جائے گا وہ سب کچھ بھول جائے گا. شراب کیوں پیتے ہو؟ اس کے قریب بیٹھی تھی اسے بہلانے کے لیے. بولی نہیں بھولتی. وہ یہاں اس دل میں راج کیا ہے. کہاں ہے وہ؟ پتہ نہیں. بس اتنا پتہ اس کی شادی ہو چکی ہے. نام یاد نہیں. بچپن کی منگنی ہو گئی تھی بس. جیسے شاویز نے کہا رشائل چپ ہو گئی. بولی نہیں وہ یہاں ہے. یہاں دل میں بس چکی ہے. نام یاد نہیں. بس بچپن کی منگنی تھی. شاویز کی ہوئی بات ابھی تک رشائل کے دل و دماغ میں ایک نہ بھولنے والی یادوں کی طرح گھوم رہی تھی. اس کے لہجے میں ایک ڈر تھا. انتظار کی ایک آس تھی. وہ آج بھی اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اس کی محبت میں پاگل مجنوں گلیاں اپنے محبوب کی خاک چھانتا. اس کو ڈھونڈنے کے لیے بے پرواہ عاشقوں کی طرح شراب پیتا اور اپنی محبت کو بھلانے کے لیے مجبوراً سارا سے منگنی کی اور مجھ سے نکاح کیا. نکاح نہیں تھا وہ اس وقت میری زندگی کی نمائش لگی تھی. سب لوگوں کے سامنے ایک وہی نمائش جو میرے ابا نے میرے ہونے والے شوہر کے سامنے رکھی. اور ایک شراب میں دھن شاویز سکندر کے نام. میں جتنی بھی اس سے نفرت کر لوں لیکن نہیں, کبھی سے الگ نہیں ہو سکتی. ہاں اس چیز کا کوئی معنی نہیں کہ کبھی بھی وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دے یا مجھے ساری زندگی شراب میں دھند ہو کر اپنی بیوی تسلیم کرے گا. لیکن جس چیز کو وہ ڈھونڈ رہا ہے وہ شاید اسے کبھی نہیں ملے گی کیونکہ مجھے اس سے نفرت ہے. وہ بار بار اپنے دل کو اس بہلاوے میں بہکا رہی تھی. یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاویز سکندر سے نفرت کرتی ہے, صرف نفرت. لیکن یہ دل لگی کی بازی ہے. جان جائے لیکن محبوب چاہے ستم گری میں ماہر ہی کیوں نہ ہو, پھر بھی یہ دل اسے نفرت کرنے سے گریز کرتا ہے. وہ کیوں؟ جب اس کی طرف دیکھتی تو اس کی طرف ایک کشش محسوس ہوتی. کیوں مجھے تکلیف ہوتی ہے جب یہ شراب میں دھند گھر آتا ہے؟ کیوں؟ آخر میں اس کی کیا لگتی ہوں؟ صرف نام کی بیوی, یا اس کی زندگی میں میری اہمیت صرف اتنی سی ہے کہ میں اس کے نکاح میں ہوں, ایک بندش جس کی رسی شاویز سکندر کے ہاتھ میں ہے جو کبھی بھی چھوڑ سکتا ہے. بس کٹ پتلی کی طرح میری زندگی کا کھیل ہے شاویز سکندر. انہیں سوچوں میں گم تھی کہ نماز فجر کی اذان گونجنے لگی. وہ جلدی سے اٹھی, نماز فجر ادا کی اور عموماً سارے گھر کی صفائی کی. وہ بار بار شاویز کے کمرے کو تک رہی تھی. وہ ابھی تک نہیں اٹھا تھا. دل پر جبر رکھتے ہوئے شاویز کے کمرے کی جانب بڑھی. دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. دروازہ کھلا تھا. جیسے وہ اندر بڑھی, کمرے کی ساری چیزیں بکھری پڑی تھیں اور وہ بیڈ کے ایک سائڈ کونے پہ سکڑتے ہوئے لیٹا تھا. صاف واضح تھا اسے ٹھنڈ لگ رہی ہے. رشائل نے جلدی سے اے سی بند کیا اور پنکھا آن کر دیا اور کمبل شاویز پر اڑا دیا. رشائل نے جلدی سے اڑا دیا. اس کے لمبے بال شاویز کے چہرے پر پڑ رہے تھے. جیسے ہی اس کی زلفوں نے سرگوشی کی وہ تھوڑا سا ہلا اور کروٹ بدلی. رشائل جلدی سے پیچھے ہٹی اور شاویز کے پیروں کی طرف دھیان دیا جس میں ابھی بھی جرابیں پہنی تھی. وہ بیڈ کے پیچھے کی رخ بڑھی. اس کی پیروں سے جرابیں اتاری, اس کے قریب پڑے شوز میں رکھی اور آہستہ آہستہ سارے کمرے کو صاف کیا. جیسے اس نے الماری کا دروازہ کھولا, سارے کپڑے تہس نہس تھا. کوئی بھی شرٹ ترتیب سے نہیں رکھی تھی. اس نے شاویز کے آفس جانے کے لیے کپڑے نکالے, سارے پریس کیے. وہ گہری نیند میں تھا اور اسی کے خواب دیکھ رہا تھا. جب بھی رشائل اس کے آس پاس گزرتی اسے یوں محسوس ہوتا کہ شاید اس کو کبھی دیکھا ہے, لیکن پھر وہ نہیں میں سر ہلاتا. رشائل نے یہ کہتے ہوئے جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھا. تھینک یو, شاویز نے میٹھے بھرے لہجے میں کہا. وہ جانے لگی تھی اور پھر سے روکا, اور ہمیشہ کی طرح شاویز کی آواز تھی. وہ لڑکھڑایا. شاید نام بھول گیا. رشائل ہاں آئی ایم سوری, یاد آیا. اچھا رشائل, وہ میں نے تمہیں کہنا تھا کہ تم نے میرے روم کا اسپیشل الماری کا سیٹ اپ کیا. تھینک یو سو مچ. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ تو میرا کام ہے. مطلب آپ سمجھیں گے نہیں. اس کے لہجے میں خفگی تھی. وہ بنا دیکھے سیڑھیوں پر قدم رکھتی جا رہی تھی کہ تک ہوش نہیں رہی کہ آگے سیڑھی ہے. لڑکھڑایا اور پاؤں پر دباؤ پڑنے پر زور سے گری. جسے شاویز نے رشائل کی آواز سنی. وہ جھٹ سے اوپر گیا. رشائل کتنی دفعہ کہا ہے دھیان سے چلا کرو, لیکن نہیں, ہمیشہ تم ایسے ہی چلتی ہو. رشائل کتنی دفعہ کہا ہے دھیان سے چلا کرو, لیکن نہیں, ہمیشہ تم ایسے ہی چلتی ہو. دکھاؤ کہاں چوٹ لگی ہے. دکھاؤ. نہیں رہنے دو, پاؤں پر ہلکی سی لگی ہے. یہ ہلکی ہے, دکھاؤ تو صحیح. نہیں شاویز, میں نے کہا نا میں صحیح ہوں. تم ایسے نہیں مانو گی. شاویز اٹھا. اس نے رشائل کو اپنے ہاتھوں کے سہارے اوپر اٹھایا. وہ گمسم بس اس سے دیکھتی جا رہی تھی. وہ اس شخص سے نفرت کرنا چاہتی تھی, لیکن کیوں بار بار وہ ناکام ہو جاتی. اس کے چہرے پر ایک پریشانی تھی. کیا شاویز کو بھی درد ہوئی؟ وہ کیوں ایسا تھا؟ دو شخص یا جینے والا شخص. آگے کرو پاؤں. رشائل کو اپنے پاؤں آگے کرنا پڑی. اس نے کوئی میڈیسن لگائی. اس کے ہاتھ بالکل نرم تھے. جیسے وہ لگاتا وہ اپنی نشیلی آنکھوں سے رشائل کی طرف دیکھتا کہ کہیں سے درد تو نہیں ہو رہا. ارے واہ میڈم صاحب,
اب ٹھیک نہ ہونے کا بہانہ کریں گی. ایک دن باہر کیا گئی, تم نے اپنی اوقات دکھا دی, کام تو تمہیں کرنا پڑے گا. چلو اٹھو. سبین نے روشائل کا بازو پکڑا اور نیچے دھکیلا. یہ ناٹک کرتی ہو, اپنے پاس رکھو اور کام پہ لگو. اسے صحیح سے چلا نہیں جا رہا تھا, لیکن وہ کیا کرتی, مجبور تھی. یہ کہتے ہوئے سبین باہر نکلی اور فون کال اٹھائی. میں نے کیا کہا تھا, ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا, ایک بات یاد رکھ لو. شاویز کو اس لڑکی کا پتہ نہیں چلنا چاہیے. آگے غریب لوگ گھر میں کم ہیں, جو دوسری کو لے آئیں. جو بھی کرو اسے یقین دلاؤ کہ اس کی شادی ہو چکی ہے. جی ٹھیک ہے, میں پھر سے کوشش کرتا ہوں. فون میں سے کسی نے کہا اور فون بند کر دیا. آج پارٹی ہے, شہریار نے چونکتے ہوئے سارا سے کہا. جی. میں نے اور شاویز نے سوچا ہے کیوں نہ تم لوگوں کو پارٹی دی جائے ہماری انگیجمنٹ کی, جیسے سارا نے کہا. ارسل نے شاویز کی طرف دیکھا جو فون میں مصروف تھا. وہ ابھی بھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش میں لگا تھا. کیوں بھائی شاویز صاحب, جیسے جواد نے کہا. شاویز نے جواد کی طرف دیکھا. ہاں ٹھیک ہے, اسے ابھی بھی اسی کی فکر تھی. ایک گمسم سا سما تھا. سب کے دلوں میں ایک خوشی کی لہر جھوم رہی تھی. سب رات کو ہونے والی پارٹی کے لیے بہت پرجوش تھے. مسکراتے ہوئے چہرے میں اس کا چہرہ سونا تھا, کسی کو اپنانے کی چاہ میں. اس کی دل لگی ادھوری تھی. وہ کیسے سارا سے منگنی کرا تھا, یہ صرف وہی جانتا تھا. اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا. کئی بار تو وہ ہار جاتا, لیکن پھر یہ دل میں مچے جذباتوں کا سمندر اسے سکون سے نہ بیٹھنے دیتا. وہ اپنی عاشقی کے لیے بے قرار تھا. اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے بےتاب تھا. یہ تو بہت اچھا ہے, سارا ایسے سب انجوائے بھی کر لیں گے. تم اور شاویز ٹائم بھی اسپینڈ کر لو گے تھوڑا ساتھ. روشیل سب کو کوک سرو کر رہی تھی. شاویز اور اس کے تمام دوست موجود تھے. جیسے سبین نے کہا, روشیل نے شاویز کی طرف دیکھا جو مسکرا تو رہا تھا, لیکن اس کی مسکراہٹ صاف واضح تھی کہ وہ رات کو ہونے والی پارٹی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. تم کیا کر رہی ہو, دے دیا نا, جسے سارا نے روشیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. تلخ لہجہ. اس نے معصومیت سے سر ہلایا. تو پھر یہاں کیا کری, چلی جاؤ, جب ضرورت ہوگی تب بلا لیں گے. سبین نے تنزن مسکراتے ہوئے کہا. سارا کی طرف دیکھا جو آواز شہریار سب مسکراہٹ, لیکن شاویز کو بھی مجبوراً اس طنز یا مسکراہٹ کا حصہ بننا پڑا. وہ آگے بڑھنے لگی کہ پیچھے سے ارسل نے اسے روکا. بھابھی رکیے, جیسے ارسل نے کہا. سب کے چہرے چونک گئے. سارا اور سبین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. حیرت سے دیکھا, یوں مانو جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو. شاویز ارسل کی طرف دیکھ رہا تھا. شاید ارسل کچھ دیر پہلے روشیل کے ساتھ کی ہوئی بدتمیزی کا بدلہ لیا تھا. وہ پلٹی نہیں تھی, بس اس کے قدم رک گئے تھے. بھابھی روشیل آپ بھی آئیں. بھابھی یہ کیا کہہ رہے ہو ارسل, یہ کوئی بھابھی وابھی نہیں ہے, سارا نے وضاحت دی. خیر جہاں تک میرا علم ہے شاویز نے باقاعدہ نکاح کیا تھا روشیل کے ساتھ, تو یہ بھی تو پتا ہوگا کہ نشے میں کیا تو نشے میں تھا, لیکن نکاح کے سارے رسم ادا کی تھی, اور اسے پتا بھی تھا. کیوں شاویز, جیسے ارسل نے کہا. شاویز چپ تھا. وہ کیا کہتا, کیا پتا تھا میں اس کے نکاح میں ہوں نہیں. وہ سب کے سامنے مجھے کبھی تسلیم نہیں کرے گا. اس کے سامنے میں نشے میں دھن بیوی ہوں, جو نشے کے بعد میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں. قسمت نے اس کے ساتھ انوکھا کھیل کھیل رہا تھا. اس کا شوہر اس کے ہوتے ہوئے دوسری لڑکی کے ساتھ منگنی کر رہا تھا, اور وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی. ارسل اس کی اوقات ہمارے گھر میں نوکرانی جتنی ہے ٹھیک ہے, صرف نوکر, اور یہ شاویز کی بیوی نہیں ہے. اور جس نکاح کی تم بات کر رہے ہو تو وہ شاویز اسے آزاد کر دے گا بہت جلد. بس انکل کے باہر جانے کی دیر ہے. سب کے سامنے اس کا تماشا بنایا جا رہا تھا. سب ہنس رہے تھے, اور وہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا. کیا کہتا, میں اس کی کیا لگتی ہوں جو وہ سب کے سامنے میری وضاحت دیتا. ارسل نے روشیل کا درد سمجھا تھا. وہ جانتا تھا کہ یہ کس حال میں. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شاویز کیوں سب کے سامنے اکیلا تنہا چھوڑ دیتا تھا. معصوم سا چہرہ, جس پر شرم و حیا کا پردہ تھا, تربیت واضح تھی. تو پھر کیسے شاویز نے اس بیچاری کی زندگی برباد کر دی, اس کی عزت پر بچلن کا داغ لگایا. سبین, یہ میں کیا سن رہی ہوں, منگنی کی پارٹی کیوں. مرزا سکندر نے غصے سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا. وہ اپنے کام کے سلسلے میں اسلام آباد گئے ہوئے تھے. کیا مطلب مرزا صاحب, آپ کیا کہہ رہے ہیں. سارا اور شاویز کی منگنی ہو چکی ہے. اس کی پارٹی میں اس کے ساتھ اتنا غصہ ہونے والی کیا بات ہے, مجھے بھی تو پتہ چلے. سبین صاحبہ, آپ کے بیٹے نے آگے ایک معصوم کے ساتھ نکاح کیا ہے, پھر وہ کیسے دوسری شادی کر سکتا ہے. بس مرزا صاحب بس کر دیں, میں اس نکاح کو نہیں مانتی. ٹھیک, سبین نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا. نکاح حد ہو گئی. سب تیاریاں زور و شور پر تھی. سارا اور سبین نے اعلیٰ ڈیزائنر کے کپڑے پہنے تھے. اتنے مہنگے کپڑے پہننے کے باوجود سارا میں وہ کشش نہیں تھی جو روشیل کے سادہ سے لباس میں تھی. روشیل نے بلیک پٹیالہ اور بلیک کی قمیض پہنی تھی. کمر پر آتے لمبے بال اور پرکشش چہرہ. کوئی دیکھتا تو ایک منٹ نظریں نہ ہٹا پاتا. ہاتھ میں ٹرے پکڑے وہ شاویز کے دوستوں کو سرو کری تھی. عجیب سی بات تھی, شاویز تب سے مسلسل روشیل کو ہی دیکھ رہا تھا جو ارسل کو پکڑا رہی تھی. آپ کیسی ہیں, جسے ارسل نے کہا. وہ رکی. میں ٹھیک ہوں. روشیل کی زبان لڑکھڑائی. میں نے اکثر دیکھا ہے جو لوگ درد سہنے کے عادی ہوتے ہیں, اکثر جھوٹ پہ ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے, جیسے ارسل نے کہا. روشیل نے اس کی طرف دیکھا. شاویز مسلسل اس کی طرف دیکھ رہا تھا. سارا اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی, لیکن بار بار کیوں وہ اس کی طرف مائل ہوتا. شاید اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا ارسل کا روشیل سے بات کرنا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب جو ہو چکا اسے اپنی بد نصیبی سمجھ کر تسلیم کر لیا ہے. یہ جھوٹ. ارسل نے روشیل کے بازو دیکھے. اسے ڈھانپا. کچھ نہیں, وہ جلدی سے کہتی ہوئی
چلی گئی. روشائل وہ جانے لگی تھی کہ شاویز نے اسے آواز لگائی. سارا نے زمین کی طرف دیکھا. 1 منٹ میں تم سے بات کرنی ہے مجھ سے. وہ حیران ہوئی. ہاں. وہ دونوں ایک روم میں گئے. وہ داخل ہوئی تھی کہ شاویز نے جلدی سے پوچھا وہ میں تمہیں ارسل کیا کہہ رہا تھا. کیا مطلب واضح روشائل کیا کہہ رہا تھا. اس کے لہجے میں جلن تھی. کچھ بھی کہہ رہا ہو اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. ہاں ہے غرض, اور مجھے تبھی تو پوچھ رہا ہوں. اس نے روشائل کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اپنی پوری قوت سے دیوار کے ساتھ لگایا. کس حق سے؟ کیونکہ تم میری. جیسے شاویز نے کہا. وہ رک گیا. بس شاویز سکندر یہی غرض تھی. ارے جب تم میں ہمت نہیں ہے تو پھر کیوں غصہ کرتے ہو. روشائل نے کہا اور وہاں سے چلی گئی. باہر کا ماحول گرم تھا. سارا کو اس قدر غصہ تھا کہ اس کا دل کرتا وہ روشائل کو مار دے. بتاؤ کیا سمجھتی ہو خود کو. سارا نے پورا کوکا منگ اس کے کپڑوں پر پھینک دیا. ہور پری ہو کیا یہی کہ میں شاویز کے سامنے جاؤں گی اور وہ مجھے ایکسپٹ کر لے گا. یہی تمہاری سوچ ہے. شاویز صرف میرا ہے اور میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی. سمجھ گئے ابو آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں. آپ نے تو کہا تھا کہ تمہاری شادی کا جوڑا لانا ہے. آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں. ابو سچ سچ بتائیں نا ہم کہاں آئے ہیں. دانیہ نے چونکتے ہوئے کہا. وہ ایک سنسان سی جگہ پر تھی. گھر سے بنا بتائے اپنے ابا ارشد احمد کے ساتھ نکلی تھی. یہ کیا کریں ابا. دانیہ گھبرائی. اس کے حواس بوکھلا کے جب ارشد احمد نے اس کے ہاتھوں اور بازوؤں کو مضبوط رسی سے جال میں دھنس دیا. اسے ابھی تک معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ابا آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے. بتائیں تو صحیح آپ کیا کر رہے ہیں. چپ کر. ارشد احمد نے اس کے نازک چہرے پر تھپڑ سیکھ کیا. مارنے لگا ہوں تجھے جیسی بچپن کو سن لیا تو نے. تو جیسی بچلن کو سن لیا تو نے. مار دوں گا آج تجھے. نہیں ابا خدا کے لیے ایسا مت کریں. اس کی آنکھوں میں آنسو کا دریا بہنے لگا. آواز حلق میں ہی اٹک رہی تھی. وہ ہاتھ جوڑے اپنے باپ کے سامنے فریاد کری تھی. ابا خدا کے لیے میرا قصور کیا ہے. آپ مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں. ابا کچھ تو بولیے. مجھے پتا ہے ہم آپ کی سگی اولاد ہیں لیکن سگی اولاد کی طرح چاہا ہے آپ کو. وہ بھائی سخت دل انسان اس کی ایک بات نہیں سن رہا تھا. وہ منتیں فریادیں سب کچھ تو کر رہی تھی. پسند کی شادی کرے گی تو اس کی آنکھوں میں وحشی پن تھا. خون سوار تھا. نہیں اب میں نے تو اسے منع کر دیا ہے جب آپ نے اجازت نہیں دی. دیکھ لیں ابا خدا کے لیے ایک دفعہ مجھے معاف کر دے. کیا ملے گا آپ کو. ایسا کریے. وہ گھر سے پیار سے سر پر ہاتھ رکھنا وہ سب دکھاوا تھا کہ ابا وہ پیار وہ اپنا یہ صرف مجھے مارنے کے لیے تھی. ابا خدا کی قسم اگر ایک دفعہ مجھے کہتے نا دانیہ تجھے مرنا ہے میں خوشی خوشی چل دیتی ابا کہ مجھے آپ کا پیار چاہیے تھا. وہ باپ والا جس کے لیے ہم ساری بہنیں ترسی ہیں. ایک بیٹی کا اپنے ستلے باپ ہی کو کیوں اگر کسی کو بھی کہے تو کس کا دل کرتا ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کرے. اس نے سارا پیٹرول اس کے اوپر پھینک دیا. ابو ایک آخری دفعہ آپ سے کچھ مانگ رہی ہوں. خدا کے لیے میری دوسری بہنوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم مت کیجیے گا. وہ اپنی آنکھوں پر اور کانوں پر پٹی باندھ لی. کیونکہ جب تک میرا جسم جل کر راکھ نہ ہو جائے میں تب تک آپ سے معافی مانگتی رہوں گی. شاید آپ مجھے معاف کر دیں. خدا کی قسم جب دانی نے کہا اشک کام کیا ہوگا. اتنا سخت باپ وہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو جلا دیا. وہ جلتی تھی. اس کی آنکھوں میں کچھ اپنے تھے کچھ خواب کچھ اپنے کی چاہت. سب کچھ اسی آگ میں چلے گئے اور ستیلا شیطان سامنے کھڑا تماشا دیکھتا رہا. دانیہ اب اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی. غیرت کے نام پر ایک لڑکی قربان. واللہ لوگ مارنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. کل کے دن اللہ نے ہمیں بھی اولاد دینی ہے. کہیں ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہو گیا تو. میں پڑھ رہی ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہیں. مجھے پتا میں کیسے پڑھی اور مجھے فیل ہو رہا ہے کہ آپ لوگ کیسے سنیں گے. ہمیشہ غیرت کے نام پہ لڑکی ہی کیوں قتل ہو اور قتل ہی کیوں ہو. اصل مرد تو وہ ہوتا ہے جو ان کو غلطیوں سمیت قبول کرتا ہے. لیکن ہائے رے مرد وہ گھر سے بھاگی نہیں تھی. اس کے ستیلے باپ احمد نے سب لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ وہ بھاگ گئی ہے. ماں سب گھر والے روتے رہے لیکن روشائل اس بات سے متفق نہیں تھی کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کی باجی بھاگ نہیں سکتی کیونکہ اس نے خود اس لڑکے کو منع کیا تھا. لیکن کیا کہتی کیسے وہ اپنے گھر والوں کو سب رشتہ داروں کو یقین دلاتی. عارفہ بیگم ارشد علی نے اس قدر زور سے آواز لگائی کہ سب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے. جی آپ ٹھیک تو ہیں. عارفہ بیگم نے سے پانی کا گلاس لے کر ارشد احمد کے چہرے پر پسینہ آیا. آصف واضح تھا اور صاف واضح تھا انہوں نے کوئی برا خواب دیکھا تھا. کچھ نہیں میں ٹھیک ہوں. خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. کبھی کبھی نہ تو کبھی انسان کی پکڑ ہوتی ہے کبھی نہ کبھی تو انسان کی پکڑ ہوتی ہے. واللہ ہوتی ہے ضرور ہوتی ہے. اور اللہ ایسا جواب دیتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. بے شک بے شک بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. زخم تو بہت گہرے تھے لیکن مرہم لگانے والا کوئی نہیں تھا. اپنے تو بہت تھے لیکن ساتھ دینے والا نہیں تھا.
کیسے وہ چھپا لیتی اپنے زخموں کو، اس درد کو جو وہ ہر روز برداشت کرتی تھی. ہر روز اسے اس کی عزت کا تانا دیا جاتا تھا. اس کے دامن پر جو داغ لگ چکا تھا اب کبھی مٹنے والا نہیں تھا. اس کی کیا ہے یہ؟ اس کی سہائی ہلکی صرف ایک شخص ہی کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہوئی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا تھا، جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی بھلا نہیں سکتی تھی، اور وہ شاویز سکندر تھا، جس نے شراب کے نشے میں دھند ہو کر اس کی دامن پر بچر اور بد کردار کا کیچڑ اچھالا تھا. وہ صرف اس کی سچائی بیان کر کے ہی دور ہو سکتا تھا. شاور اپنی مکمل صحیح پر آن تھا. پانی کے گرتے قطرے اس کے زخموں کو اور گہرا کر رہے تھے. وہ چلا رہی تھی اپنے درد کو بلانے کے لیے. وہ مسلسل اپنے ہاتھوں سے خود کو نوچ رہی تھی. کیوں کیا شاویز؟ کیوں کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ کیوں تم میری زندگی میں آئے؟ نہ تو تم پیار کے لائق ہو، نہ نفرت کے قابل. تم کیا کر رہی ہو؟ جیسے سارا اندر داخل ہوئی، وہ رشائل کو دیکھتے ہی بگڑ گئی. میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں. گونگی ہو کیا؟ وہ اس کے قریب گئی. شاویز کی شرٹ ہے نا؟ تم شاویز کی شرٹ پریس کر رہی ہو. وہ چپ بنا کچھ کہے پریس کر رہی تھی. تمہاری ہمت کیسے ہوئی شاویز کی چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ سارا نے روشائل کے بازو سے پکڑ کر اسے دھکیلا. ہاتھ مت لگانا مجھے دوبارہ. سن لیا تم نے؟ روشائل نے سارا کا ہاتھ پکڑ کر دھکیلا. تمہارا کیا حق ہے شاویز پر؟ بتاؤ کیا لگتی ہو تم؟ اس کی صرف منگنی ہی ہوئی ہے نا، تو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے. میں اس کی بیوی ہوں. تم سے پہلے اس پر میرا حق ہے، اس پر اور اس کی چیزوں پر. تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ جسے روشائل نے کہا. سارا نے اچانک ہاتھ اس کا پکڑ کر استری کے نیچے رکھ دیا. اب بتاؤ. وہ چلانے لگا. اب 1-2 سیکنڈ تھے کہ شاویز آ گئی. یہ کیا کری ہو سارا؟ جیسے سارا نے شاویز کو دیکھا جلدی سے پیچھے ہٹا. شاویز تم یہ نوکر. وہ سب کچھ کہتی کہ شاویز نے اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا. بیوی ہے وہ میری، میرے نکاح میں ہے وہ. تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ جیسے روشائل نے سنا وہ ایک دم سے ٹھہر گئی. تم نے اس 2 ٹکے کی لڑکی کے خاطر مجھے تھپڑ مارا؟ جسے روشائل نے کہا. شاویز اس قدر زور سے بولا کہ کمرے میں موجود ہر چیز یوں مانو کانپ گئی ہو. یہ 2 ٹکے کی لڑکی نہیں ہے. سن لیا تم نے؟ یہ 2 ٹکے کی لڑکی نہیں ہے، بیوی ہے میری، بیوی. سن لیا تم نے؟ اب اگر آئندہ تم نے اسے ہاتھ لگانے یا اسے چھونے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. شاویز کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی. وہ بالکل خاموش کھڑی تھی. شاویز نے روشائل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا. سارا روتی ہوئی نیچے چلی گئی. بیٹھو یہاں. شاویز جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا. کیا واقعی شاویز نے جو کہا تھا وہ سچ تھا؟ کیا میری کوئی اہمیت اس کی زندگی میں ہے؟ کیا واقعی وہ مجھے تسلیم کر چکا تھا؟ یہاں پہ یہ نشے میں دھت کوئی کھیل تھا، لیکن وہ نشے میں نہیں تھا. درد تو نہیں ہو رہا؟ اس نے پٹی کرتے ہوئے کہا. نہیں ہو رہا. وہ بس شاویز کی طرف دیکھتے جا رہی تھی. اسے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ٹھیک ہے تم ریسٹ کرو. شاویز نے کہنے پر وہ اٹھی اور باہر جانے لگی. کہاں جا رہی ہو؟ کمرے میں. اچھا ٹھیک ہے. وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وہ کہہ نہیں پا رہا تھا. سنو روشائل، اگر اس نے اسے روک لیا تو وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھا. تو تم میرے کمرے میں لیٹ جاؤ جیسے شاویز نے کہا. اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا. پاؤں وہیں منجمد بند ہو گئے. نہیں میں اپنے روم میں ہی ٹھیک ہوں. نہیں اب ریسٹ کر کے بلا شبہ بعد میں چلی جانا. اس نے روشائل کو اپنے کمرے میں ہی رہنے دیا. کب کرے گا بتائیں مجھے؟ کب کرے گا شادی مجھ سے؟ بس کر دیں خالہ، بس کر دیں. اب یہ جھوٹے باتیں اپنے پاس رکھیں. آپ کو کیا لگتا ہے میں پاگل ہوں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا. سب جان گئی ہوں میں. آپ کا بیٹا اسے اپنی بیوی کو تسلیم کر چکا ہے اور وہ اسے طلاق نہیں دے گا. اور آج اس 2 ٹکے لڑکی کے نوکرانی کی وجہ سے مجھے تھپڑ مارا. وہ ہوتا کون ہے مجھ پر ہاتھ اٹھانے والا؟ کام ڈاؤن مائی پرنسس. آئی نو تمہارا غصہ جائز ہے، بس مجھ پر یقین ہے نا تمہیں. بولو. جیسے میں نے کہا. سارا نے سر ہلایا. تو پھر تم دیکھنا اس ہفتے کے اندر اس لڑکی کا ایسا اشر کروں گی کہ شاویز اسے خود طلاق دے گا. بس آج رات کو تم تماشا دیکھنا. پر خالہ بس بیٹے اس تھپڑ کے اس نوکرانی کو بہت بڑا انجام بھگتنا ہوگا. اب اس کو نکالنا میری ضد بن چکی ہے. اس چیز کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا. جس چیز سے شاویز کو بچا کر رکھتی تھی وہی ہوا. اب تم دیکھتے جاؤ. شاویز ایک لمحے کو سوچو. روشائل کا قصور کیا؟ اس نے تمہارا اور تمہاری فیملی کا کیا بگاڑا ہے جو تم لوگ اس کے ساتھ اس قدر ظلم کرتے ہو؟ اس بیچاری نے خود تم سے نہیں کہا تھا کہ وہ مجھ سے نکاح کر لو؟ یاد کرو وہ دن جب تم نشے میں دھند اس کی زندگی برباد کر آئے تھے. اس میں غلطی کس کی ہے؟ صرف تمہاری. شاویز. روشائل نہ صرف ایک اچھی لڑکی ہے بلکہ ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی. میں کہتا ہوں تم اسے تسلیم کر لو اور اس سے معافی مانگو. تم نے اس کے ساتھ بہت برا کیا. ارسل نے شاویز کو سمجھاتے ہوئے کہا. شاویز کو پھر سے وہ ساتھ واقعہ یاد ہے. واقعی یار اس میں روشائل کا کوئی قصور نہیں تھا. میں نے ہی اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دی اور اب اسے اور ذلیل کر رہا ہوں. میں آج رات ہی ماما سے بات کروں گا. وہ شاویز کمرے میں لیڈی تھی کے ساتھ پڑے پی ٹی سیل پر کال آئی. روشائل نے فون اٹھایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شاویز نے کہا. روشائل کا دل
اٹھا. جی کہیے. وہ میں نے پوچھنا تھا. وہ رکا. کیا پوچھنا ہے؟ وہ میں نے پوچھنا تھا کہ ٹائم کیا ہوا ہے. شاویز نے کہا. رشائل چونکہ کیا آپ نے ٹائم پوچھنے کے لیے کال کی ہے. اس نے یہ کہتے ہوئے زور سے کہکا لگایا. آج وہ بہت عرصے بعد مسکرا رہی تھی. بہت عرصے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ کا پہرا چھایا تھا. تم میرا مذاق بنا رہی ہو؟ نہیں تو اچھا اصل بات بتائیں. تمہاری طبیعت کیسی ہے ابھی؟ ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے. شاویز نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا. پاگل کہیں گا. ایسے بھی کوئی کہتا ہے کیا؟ آٹھ نکل. اٹھ نکل. سبین رشائل کو گھسیٹتے ہوئے نیچے لے کر آ رہی تھی. آنٹی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ابھی تمہیں بتاتی ہوں میں کیا کر رہی ہوں. میں نے کیا کیا ہے؟ جس سے رشائل نے کہا. سبین نے رشائل کا زخمی ہاتھ کو اس قدر زور سے دبایا کہ اس پورے گھر میں اس کی چیخیں بلند ہونے لگی. ہوئی درد نا؟ ایسے ہی درد میری بھانجی کو ہوئی تھی. بڑی تیز زبان چلنے لگی ہے. کیا کہا تھا میں نے؟ کیا کہا تھا؟ میرے بیٹے سے دور رہنا. وہ رشائل لڑکھڑائی تو سبین نے اس کے منہ پر زور سے تھپڑ سیدھ کیا. کیا وہ کری؟ ابھی وہ دوسرا ہاتھ اٹھانے لگی تھی کہ اسے کال. سبین نے کال اٹھائی. صاحب شاویز آ رہے ہیں. جیسے سبین نے سنا اس نے ساتھ بڑے گلدان سے اسے اپنے سر کو زخمی کر لیا اور وہ نیچے گری کہ شاویز ہاتھوں میں گلاب کے پھول لیے. وہ شاید رشائل کے لیے لیا تھا. وہ نیچے زمین میں گر گئے. اسے بلند آواز میں کہا. ماما یہ کیسے ہوا؟ اس نے سبین کو اپنے سینے سے لگا لیا. بیٹا رشائل نے مجھے مارا ہے. میں نے صرف کام کا پوچھا تھا. مجھ سے جھگڑا شروع کر دیا. جیسے سبین نے کہا. شاویز کہاں بھلا رہ گیا؟ نہیں شاویز. رشائل نہیں میں سر ہلا رہی تھی. نہیں شاویز نہیں. وہ اپنی سفائی دینے کی کوشش کرتی لیکن اس کے خلاف جو جھوٹ کا جال بجھایا گیا تھا تو رشائل اس میں بری طرح پھنس چکی تھی. وہ سچی تھی لیکن سبین نے اسے جھوٹ کی زنجیروں میں قید کر ڈالا تھا. سبین کے ماتھے پر کافی گہرا زخم ہے. اس کے سلسلے میں اسے ہاسپٹل لے جایا گیا. پلیز شاویز ایک دفعہ میری بات سن لو. رشائل نے شاویز کو کہا جو ہاسپٹل کے باہر گراؤنڈ میں بیٹھا تھا. سبینہ بالکل ٹھیک تھی. اسے سونے والا انجیکشن لگایا گیا تھا کہ وہ آرام کر سکے. بس اب ایک اور لفظ نہیں. کیا کہنا چاہتی ہو؟ جو تم نے کرنا تھا وہ تم کر چکی ہو. نہیں شاویز جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا بالکل نہیں ہے. میرا یقین کرو میں نے نہیں کیا یہ. تو پھر کس نے کیا؟ کون تھا؟ گھر بتاؤ. تمہارے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا. تمہیں کیا لگا جو بھی تم کرو گی مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ ارے میں پاگل تھا جو یہ سوچ بیٹھا تھا. تم نہ تو ایک اچھی لڑکی بن سکتی ہو اور نہ ہی ایک اچھی بیوی بن سکتی ہو. میں نے کیوں سوچ لیا کہ تم سب لڑکیوں سے مختلف ہو؟ لیکن نہیں. تم کس قدر ظالم ہو. ارے کیا بگاڑا تھا میری ماما نے تمہارا؟ وہ بھی تو تمہاری ماں جیسی تھی نا. تو پھر کیوں کیا؟ ایسے جواب دو. بولو. کہاں کچھ بولو گی؟ کیونکہ تمہارے پاس اب کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں. وہ مسلسل بولتا جا رہا تھا لیکن وہ خاموش تھی. چاہے وہ لاکھ کوشش کر لے لیکن وہ شاویز کی نظروں میں جھوٹی ثابت ہو چکی تھی. سچ خاموش ہو گیا. کیا کہتی؟ وہ اب کچھ کہنے والا نہیں رہ گیا تھا. شاویز نے اپنی ماں کا جھوٹا زخم کو تو دیکھ لیا تھا لیکن ایک دفعہ بھی اس کے جلے ہوئے ہاتھ کو نہیں دیا جس کو اتنی زور سے سبین نے دبایا تھا کہ اس کے زخموں میں سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا. شاویز خالہ کیسی ہیں؟ سارا ہڑبڑاتی ہوئی. ہاسپٹل ہے. ٹھیک ہے. وہ ابھی تو سو رہی ہیں. اس کے بعد انہیں گھر لے جا سکتا ہے. شکر ہے اللہ کا. میں نے تو خبر سن کر دنگ رہ گئی. مطلب کوئی انسان اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی بدتمیز اور مکار نکلی ہے. جس گھر میں رہتی اسی پر وار کرتی ہو. سارا نے شاویز کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی اور ساتھ اندھیا مسکراہٹ سے رشائل کو دیکھ رہی تھی. میں تو کہتی ہوں اسے گھر سے دھکے مار کر نکالنا چاہیے. اگر آج یہ کرے گی تو پتہ نہیں کل کو کیا کرے گی. شاویز کچھ بول نہیں رہا تھا. تمہیں ہم سے بڑھ کر دنیا ہم سے بڑھ کر ہم کو تم سے بڑھ کر کوئی جان سے پیارا نہ ہو. اور ہاں جتنی جلدی ہو سکے طلاق دو اسے اور آزاد کرو اس آوارہ کو. یہ سنتے رشائل وہاں سے چلے گی. بدچلن بدکردار بدتمیز آوارہ اور کیا کیا نہیں اسے کہا گیا. اس کی زندگی میں جو ہو چکا تھا وہ ناقابل برداشت تھا لیکن وہ انہیں امتحانات کو خاموشی سے اور گمسم سہ لیتی تھی. بھی زبان پر شکوے و اف تک نہیں تھا. اکیلی سڑک پر چل رہی تھی. زندگی اس کے لیے اب درد کے سوا کچھ نہیں تھی. اس کی چیخیں شاویز کو کیوں سنائی نہیں دیتی تھی؟ وہ اب زندگی سے رسوا ہو چکی تھی. اب اس کے دل میں کوئی چاہت نہیں تھی. کوئی خواب نہیں تھا. خدا کا واسطہ ابو میں اسے نہیں جانتی. یہ کون ہے اور یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا. اپنے گھر والوں سے اپنی ماں سے ملنے کے لیے بےتاب تھی. جب وہ زندگی کے امتحان سے تک جاتی تو وہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر روتی. اس سے اس کے غم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا لیکن آج اس سے اپنے سینے سے لگانے والا کوئی نہیں تھا. جتنی جلدی ہو سکے طلاق دو اس آوارہ کو اور آزاد کرو اسے. سارا کے الفاظ کسی خنجر کی مانند اس کے دل میں چبھے تھے لیکن اسے امید تھی کہ شاید کبھی نہ کبھی غم کی یہ بادل اس کی زندگی سے روانہ ہو جائیں گے. اس کے دل میں چاہت کا سما پیدا ہوگا. میں نے کچھ نہیں کیا. میری کوئی غلطی نہیں. اس کی سسکیاں سنسان سڑک پر گونج رہی تھی اور وہ مسلسل یہی کہہ رہی تھی. شاویز اور سارا سبین کو لے کر گھر چلے گئے تھے. شاویز نے مرزا سکندر کو اس حادثے کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ وہ پریشان نہ ہو جائے لیکن اس نے ایک دفعہ بھی رشائل کے بارے میں نہیں سوچا. ارے واہ خالہ آپ تو بہت اچھی ایکٹنگ کر لیتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہ منصوبہ اپنے انجام تک پہنچتا ہے یا نہیں. ارے کیسے نہیں پہنچے گا سارا ڈیئر. تمہیں خالہ نے اتنا مضبوط جال بجھایا ہے کہ اس کی دھنیں اس قدر مضبوط ہیں کہ شیر بھی جال سے باہر نہیں نکل سکتا. سبھی نے مسکراتے ہوئے کہا. اچھا خالہ شاویز اسے طلاق تو دے دے گا نا؟
ارے کیسے نہیں دے گا، تم دیکھنا اب ہوتا کیا ہے، شاویز اس 2 ٹکے کی لڑکی کو خود اپنے ہاتھوں سے باہر نکالے گا۔ اچھا خالہ، یہ ماہر رانی ہے کہاں؟ روشائل، سارا نے بلند آواز میں کہا۔ یہ مہارانی ہے کہاں روشائل؟ سارا نے بلند آواز میں اسے پکارا۔ یہ آ کیوں نہیں رہی؟ سارا کو غصہ، گونگی ہو سنائی نہیں دیتا کیا؟ سارا نے تلخ لہجے میں کہا۔ وہ میں کیا، میں لگا رکھا ہے، بولنا نہیں آتا؟ اس نے روشائل کو بازو سے پکڑ کر دھکیلا۔ وہ نازک کلی کو رونا آ گیا۔ رونا تو اب سٹارٹ ہوگا تمہارا جب شاویز تمہیں اس گھر سے طلاق کے کاغذات تھما کے بھیجے گا۔ بڑی زبان چلتی تھی نا کہ میں اس کی بیوی ہوں، اس پر اس کی چیزوں پر میرا حق ہے۔ اب دیکھنا ایسے تمہیں گھر سے نکالیں گے کہ ساری زندگی درد درد کی ٹھوکریں کھاؤ گی۔ چلو اب دفعہ ہو جاؤ۔ اس نے دھکا دے کر اسے کمرے سے باہر نکالا۔ کیا واقعی شاویز مجھے طلاق دینے لگا ہے؟ میرا قصور کیا ہے جو مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ یا اللہ میں کیا کروں؟ اس مطلب پر اس دنیا میں کوئی تو ایسا ہوگا جو مجھے پناہ دے۔ نہ پوری زندگی باپ کے پیار کو ترستی دیکھی، ماں سے الگ کر دیا، اور اب ایک ایسے شخص سے محبت کر بیٹھی جو نفرت کے قابل بھی نہیں۔ اکیلے ایک کونے میں تنہا بیٹھی اپنی بدنصیبی کو کوس رہی تھی۔ سسکیوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی کہ آج اسے کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، کوئی بھی اس کی بات پر یقین کرنے والا نہیں تھا۔ سمین کے فون پر مسلسل گھنٹی بج رہی تھی لیکن وہ کال اٹھا نہیں رہی تھی۔ ماما آپ کا فون، جیسے شاویز نے کہا۔ اس نے اسکرین پر جواد کا نمبر دیکھا۔ جواد ماما کو کال کیوں کرا ہے؟ وہ ایک دم حیران ہے کہ اس نے جلدی سے فون اٹھایا اور اب بھی وہ کچھ کہتا کہ جواد نے پہلے پہل کی۔ آنٹی ایک بہت بری خبر ہے، آپ کو پتہ ہے شاویز جس لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا لگتا ہے وہ اس کو ڈھونڈ لے گا۔ جیسے شاویز نے سنا 1 منٹ کے لیے وہ دھک سا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جواد اور ماما کو کیسے پتا چلا۔ آنٹی مجھے پتا چلا ہے جو بندے اس نے چھوڑے تھے انہوں نے گھر ڈھونڈ لیا ہے۔ کبھی کبھی وہ شاویز کو کال کر سکتے ہیں، آپ جتنی جلدی ہو سکے کیسے بھی کر کے شاویز کا فون اس سے لے لیں، کوئی بھی بہانہ بنا دے۔ آنٹی میں نے بہت کوشش کی تھی اسے یقین دلانے کی اس کی شادی ہو چکی ہے لیکن وہ مانتا ہی نہیں تھا۔ یہ کہتا تھا کہ وہ اسے مل جائے گی۔ جواد کی باتیں کسی خنجر سے کم نہیں تھی۔ وہ لڑکھڑایا، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے ہوش کھو گیا ہو۔ جواد اور اس کی ماں، سگی ماں نے اس کی محبت سے ملنے کے لیے کیوں روکا؟ وہ کیوں ایسا کری تھی؟ کیوں مجھے اس سے ملنے نہیں دیا؟ بہت سے سوال اس کی ذہن میں پیدا ہو رہے تھے لیکن اس سے پہلے اس نے اپنی محبت سے ملنا تھا، اسے ایک نظر دیکھنا تھا جو دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا۔ اس کی محبت جس کے لیے وہ اتنے سال خوار ہوا تھا، آج اسے اس کی منزل مل ہی گئی تھی۔ وہ پاگل عاشقوں کی طرح نیچے آ رہا تھا جسے وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ سامنے سے روشائل آ رہی تھی لیکن اسے کوئی خبر نہیں تھی، بس وہ اسے ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا محبت تو دل کے قریب اور آس پاس ہوتی ہے مگر اس نے کبھی اپنے قریب دیکھا ہی نہیں تھا۔ ہیلو صاحب، آپ کے لیے خوشخبری ہے، اس کا پتہ چل گیا ہے، آپ جلدی سے ہمارے اڈے پر آ جائیں۔ ہاں میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ عشق وہ بلا ہے جس کو چھوا ہے اس نے وہ جلا ہے، دل سے ہوتا ہے شروع پر کمبخت سر پر چڑھا ہے، کبھی خود سے کبھی خدا سے کبھی زمانے سے لڑا ہے، اتنا بدنام پھر بھی ہر زبان پر اڑا ہے۔ آج اسے اپنی بچپن کی محبت سے ملنا تھا جسے وہ بچپن سے محبت کرتا تھا۔ اسے یاد تھا وہ ہر ایک پل جو اس نے اس کے ساتھ بتائے تھے۔ آج اسے وہ مارا مارا پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ دل کا راز تھا۔ وہ جب سانس لیتا تھا تو ہر سانس پر اس کا عکس آنکھوں میں آ جاتا، اس کا وہ بالوں کی لمبی پونی، سب کچھ تو یاد تھا۔ اس کا الٹا نام گڑیا جو وہ اسے اکثر کہتا تھا کیونکہ اس کا اصلی نام اسے بہت مشکل لگتا تھا، لیکن کیوں دل نے اتنا فاصلے ڈال دیے تھے۔ السلام علیکم صاحب جی۔ وعلیکم السلام۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کہاں ہے ایڈریس؟ جیسے شاویز نے کہا۔ اس آدمی نے ایک کاغذ کی چٹ پکڑا دی۔ یہ لیں صاحب آپ کی امانت، بہت مشکل سے ڈھونڈا ہے، آپ کو نام تو یاد نہیں تھا، بس اتنا سا یاد تھا کہ اس کا باپ کوئی سونے کا کاروبار کرتا، لیکن جب ہم نے پتہ کیا تو پتہ چلا وہ تو مر گیا ہے، اس لیے بہت مشکل ہوئی اس کے اہل خانہ کو ڈھونڈتے ہوئے۔ جس سے شاویز نے سنا وہ دھک سے رہ گیا۔ کیا اسے کچھ کچھ یاد آ رہا تھا لیکن ماضی کی تصویریں بہت دھندلی ہو چکی تھی۔ بہت بہت شکریہ، یہ لو تمہارے پیسے۔ شاویز نے اس آدمی کو پیسے تھمائے اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ اپنے قدم تیزی سے اٹھا رہا تھا، اس کی آنکھیں ترس گئی تھیں۔ جسے اس نے اس محلے میں قدم رکھا اسے یوں محسوس ہوا جب وہ یہاں پہلے آ چکا ہے، مگر اسے یہ ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا تھا۔ قدم تیزی سے بڑھتے گئے اور آخرکار وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ جیسے ہی شاویز نے وہ گھر دیکھا وہ وہیں رک گیا، اس کے پاؤں وہیں منجمد ہو گئے، یوں مانو وہ وہیں سن ہو گیا، بے جان سا، جس میں اب کوئی حرکت نہیں تھی۔ اس کے آنکھیں ایک جگہ پر ٹھہر گئی۔ یہ تو وہی گھر تھا۔ واللہ کیا ٹویسٹ ہے بھائی، کیا ٹویسٹ ہے، مزے کا ناول، آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہاں تو میں پہلے بھی آ چکا ہوں، یہ نکاح تو نہیں ہو سکتا۔ شاویز کو ساری باتیں رفتہ رفتہ یاد آ رہی تھی۔ ابو اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، میں اسے نہیں جانتی۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو گرنے لگے، لیکن اسے دیکھنا تھا اپنی محبت کو۔ شاویز نے دروازے پر دستک دی، اس کے
ہاتھ کانپ رہے تھے کیسے وہ سامنا کرے گا اس کے گھر والوں کا. آخر میں ان کی بیٹی کے ساتھ بہت برا کیا. آئی گھر سے آواز آئی جیسے عارفہ بیگم نے دروازہ کھولا. وہ وہیں دک سی رہ گئی. اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا, تم میری بیٹی کیسی ہے بیٹا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ خدا کے لیے اب اس کے ساتھ کوئی برا نہ کرنا. میری بیٹی بہت بھولی ہے. آگے تم نے اس کے ساتھ جو کر دیا اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. عارفہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنٹی کیا آپ مرزا سکندر کو جانتی ہیں؟ جیسے شاویز نے کہا. عارفہ چونک گئی. اسے لگا وہ سوچ میں ڈوب گئی. اس بات سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مرزا سکندر کو جانتی تھی. تم کون ہو اور تم کیوں اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ میں ان کا بیٹا شاویز سکندر. جیسے شاویز نے کہا. عارفہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. وہ وہیں رک گئی. کیا تم مرزا سکندر کے بیٹے ہو؟ ہاں میں انہی کا بیٹا ہوں. نہیں تم ان کے بیٹے نہیں ہو سکتے. وہ تو اتنا رحم دل خوش سے انسان تھے. تم ان کے بیٹے نہیں ہو سکتے. تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ میں عارفہ وحید احمد کی بیوی. یقین کرو جیسے عارفہ نے کہا. شاویز لڑکھڑائے. اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے. آنٹی مجھے بتائیں ایسا کیا ہوا تھا کہ بابا اور انکل وحید نے ایک دوسرے سے تعلقات توڑ دیے تھے اور ہمارا؟ جیسے شاویز نے کہا. وہ وہیں رک گیا. اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو نا؟ وہ وہی ہے جس کو تم نے شراب کے نشے میں دھن نکاح کر کے لے گئے تھے. اور وہ وہی میری بدنصیب بیٹی ہے جس کی بچپن میں تمہارے ساتھ منگنی تھی. گڑیا. وہی گڑیا جس کے بغیر تم ایک دن نہیں رہ سکتے تھے. روشائل نام ہے گڑیا کا. آسمان پھٹ گیا. شاویز خود کو قابو میں نہیں رکھ پا رہا تھا. کیا گڑیا روشائل ہے؟ اس کی آواز میں سسکیاں پیدا ہوئی. دور رہو مجھ سے. نہ تم ایک اچھی لڑکی ہو نہ ہی ایک اچھی بیوی بن سکے. یہ نکاح نہیں ہو سکتا. نہیں وہ گڑیا نہیں ہو سکتی. آنٹی شادی میں تو انکل وہی نہیں تھے کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں تھے. ان کی وفات کے بعد میری ارشد علی سے نکاح ہو گیا. وہ روشائل کا سوتیلا باپ ہے. آنٹی پلیز خدا کے لیے مجھے شروع سے بات بتائیں. کیا ایسا کیا ہوا تھا؟ مرزا سکندر اور وحید احمد بچپن کے بہت اچھے دوست تھے اور یہ دوستی اتنی مضبوط تھی کہ شادی کے بعد وہ اکٹھے ہوتے تھے. تمہارا اور ہمارے اہل خانہ سے کافی گہرا رشتہ ہو چکا تھا. بزنس پارٹنر تھے. سونے کے وحید صاحب اور مرزا بھائی دونوں گھر میں خوشیاں تھیں. دوستی کے رشتے کو اور مضبوط کرنے کے لیے تمہارا روشائل کی منگنی کر دی گئی. تب تم 10 سال کے تھے اور روشائل 8 سال کی. سب گھر والے خوش تھے سوائے تمہاری ماں سمیم کی جو شروع سے ہی ہمیں پسند نہیں کرتی تھی. بس اسی نفرت کے تلے اس نے مرزا بھائی کو پتہ نہیں کیا ایسا کہا کہ مرزا صاحب نے سارے رشتے ناطے ایک سیکنڈ میں توڑ دیے. تمہارا اور شاعر کا ایک دوسرے سے کافی دوستی ہو چکی تھی جو سب کچھ ٹوٹ گیا. اور اسی کم میں وحید صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے چل بسے. اس کے بعد میرا نکاح ارشد احمد سے ہو گیا. ہم کراچی چھوڑ کر یہاں اسلام آباد آ گئے. مجھے بس اتنا پتا تھا کہ تم لوگ بھی کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہو گئے ہو, لیکن میں تمہیں دوبارہ کبھی نہیں دیکھا تھا. بس دیکھو نہ چاہتے ہوئے بھی قسمت نے تمہیں ہم سے ملا دیا. بیٹا یہ سب کچھ سبیر نے کیا رشتہ میں دراڑیں پیدا کر دی ہیں. جیسے جیسے عارفہ بیگم حقیقت بتاتی جا رہی تھی شاویز کو اپنی اصلی ماں کا چہرہ پتہ چلتا جا رہا تھا. اس لیے ماما نے جاوید کو مجھے بتانے کے لیے کہا کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں. جواد اور ماما کس قدر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ماما ایسا کریں گی. وہ ہوش و حواس چل رہا تھا. اسے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا. وہ لڑکی جسے میں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا وہ میرے قریب میری بیوی اور میں اسے پہچان نہیں سکا. ماما نے ایسا کیوں کیا؟ انکل وحید اور بابا کے درمیان دشمنی ڈال کر یہ نکاح نہیں ہو سکتا. اسے اپنے الفاظ بار بار یاد آ رہے تھے. کیسے اس نے اپنی محبت کا سب کے سامنے مذاق بنا دیا تھا. ساری دنیا کے سامنے اس کے دامن پر ایک ایسا دبا لگا دیا جو شاید اب کبھی نہیں مٹنے والا تھا. وہ اونچی آواز میں چلا رہا تھا. اسے اپنی آپ سے نفرت ہو رہی تھی کہ اس نے کیا کر دیا. وہ بار بار اپنے ہاتھوں سے خود کو مارتا. اس کی گہری نشیلی آنکھوں میں آنسو کا دریا بہہ رہا تھا. اس نے ایک معصوم سی زندگی کے ساتھ سب کے سامنے نشے میں دھو کر اس کی عزت کو سب کے سامنے نیلام کر دیا. کیا کفارہ اس غلطی کا, کیا کفارہ ادا کرتا وہ اپنی محبت کو برباد کرنے کا. روشائل مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو. میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا. میں بہت برا شخص ہوں. تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ ہوتا رہا لیکن میں بے حس ایک دفعہ بھی تمہارا خیال نہیں کیا. اور دیکھو نا خدا نے مجھے کیسی سزا دی. میری محبت کو ہی نشانہ بنا ڈالا. وہ بے ہوش و حواس پیدل چل رہا تھا. آج وہ بھلا لگ رہا تھا جس نے گھنگرو پہن کر اپنے محبوب کو منانا تھا. آج وہ مجنون لگ رہا تھا جس نے اپنے محبوب سے بات کرنے کے لیے گلیوں کی خاک چھانی تھی. یہ محبت کا وہ مرحلہ تھا کہ جہاں عاشق کو اپنے محبوب کو پانے کے لیے زمین کی خاک کیا اس کے لیے کسی بھی لہر تک جانے پڑے تو جانا تھا. کس سے پوچھو کیا کہوں. یہ جہاں بے جان سا ہو گیا تھا. خوشی کے پل اب ڈھونڈنا مشکل تھے کیونکہ میں نے اسے زخم اتنے گہرے دیے تھے کہ جانے اس کے لبوں میں کتنے شکوے ہوں گے. جو بھی ہے میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا. شاویز کہاں جا رہا ہے میرے یار؟ جوان نے شاویز کو روکا. تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں کتنی کالز کی ہیں؟ کہاں تھے تم؟ بولو. جیسے شاویز نے کہا. جواد نے کہا. شاویز نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ سیکھی اور اسے اس کے گریبان سے پکڑ لیا. بتا سالے کیوں کیا تم نے؟ کتے کمینے, دوست تھا تو میرا اور تم نے ہی میری پیٹ پیچھے چورا گھونپ دیا. کیوں مجھ سے جھوٹ بولتا رہا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے. بتا یہ کیا کہہ رہا ہے شاویز؟ میں سمجھ نہیں. واہ تیرا جھوٹ مجھے پتہ چل چکا ہے. میں نے پوری
بات فون پر سن لیا تم نے، میری ماں کے کہنے پر مجھے میری محبت سے ملنے نہیں دیا، اتنے سال مجھے اس دھوکے میں رکھا، اس کی شادی ہو چکی ہے، وہ تو میں نے انڈر کور آدمی چھوڑے تھے، نہیں تو ساری زندگی مجھے نہ پتہ چلتا، میں نے اپنی محبت کو یوں اذیت کی آگ میں جلنے دیتا۔ تجھے پتہ ہے جس دن تو نے مجھے شادی والے کے گھر میں بھیجا تھا وہ کس کا گھر تھا؟ وہ میری محبت کا مقام تھا، جس کو میں نے نکاح کر کے لایا تھا، وہ تھی محبت میری بچپن کی منگیتر۔ تمہاری اور ماما کی لاکھ کوششوں کے باوجود میری زندگی خدا نے اس کے ساتھ جوڑ دی۔ خدا کے لیے آنٹی مجھے گھر سے باہر مت نکالیں، میں وعدہ کرتی ہوں میں کسی کونے میں پڑی رہوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھ پر ایسا ظلم نہ کریں۔ میں کہاں جاؤں گی؟ جہاں بھی جانا باہر میں جاؤ، لیکن اپنی منحوس شکل کو لے کر دفع ہو جاؤ۔ سارا اس کا سامان لے کر آؤ۔ وہ دونوں بے حس اسے جانوروں کی طرح کھینچتی ہوئی نیچے لا رہی تھی۔ آنٹی پلیز ایسا تو مت کریں میرے ساتھ، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ کیا کہا؟ کیا بگاڑا تم نے؟ ارے میرا سارا گھر کھا گئی اور مجھ سے یہ پوچھ رہی ہے۔ وہ جیسے گھر داخل ہونے لگے اس کے قدم وہی رکے۔ تمہیں پتہ ہے تجھے گھر سے نکالنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ سر پر گلدان خود مار دیا کہ کہیں شاویز تجھے نکال دے۔ جیسے شاویز نے سنا وہ دھک سا رہ گیا، اس قدر جھوٹ بولا گیا تھا اس کے ساتھ۔ نہ خدا کے لیے ایسا مت کریں، میرا اب اس گھر کے علاوہ کوئی نہیں۔ رکے خالہ، یہ ایسے نہیں نکلے گی۔ سارا نے آگے ہو کر اس کے نازک چہرے پر زوردار تھپڑ سیدھ کیا۔ جب شاویز نے یہ دیکھا وہ خود کو روک نہ پایا، بس سارا اور سبین کا رنگ اڑ گیا۔ شاویز میری جان تم آ گئے؟ سبین نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ بنا جواب دیے آگے بڑھا اور سارا کو بازو سے پکڑ کر باہر دھکیلا۔ دفع ہو جاؤ اس گھر سے بیٹا، یہ کیا کر رہے ہو؟ سارا کو کیوں گھر سے نکال رہے ہو؟ وہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے۔ خاموش ہو جائیں آپ۔ نہیں ہے وہ میری بیوی، سن لیا میں نے کہا کر چکا ہوں رشائل کے ساتھ، وہ میری بیوی ہے، اور آپ لوگوں کی ہمت کیسی ہوئی اسے گھر سے باہر نکالنے کی؟ بیٹا تم نے خود کو اس سے باتیں کی تھی؟ کب کہا میں نے آپ کو کہ اسے گھر سے باہر نکالے؟ کب کہا میں نے؟ بتایا میں نے آج تک ایک دفعہ اسے طلاق دینے کے بارے میں آپ سے کہا نہیں نا، کیونکہ وہ میری محبت ہے ماں، میری محبت جسے آپ نے مجھے چھپائے رکھا۔ شاویز کچھ نہیں، آپ کچھ نہ کہیں، مجھے سب کچھ پتہ چل گیا۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ محبت؟ میں شاویز کی محبت تھی بیٹا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے آپ نے جواد کے ساتھ جو منصوبہ بنایا تھا وہ بدقسمتی سے میں نے سن لیا تھا۔ کیوں آپ نے ایسے کیا؟ کیوں مجھے میری محبت سے ملنے کے لیے روکا؟ اور پھر دیکھے نا قدرت کا معجزہ، یہ کون ہے؟ یہ میری محبت ہے، رشائل اور گڑیا، انکل وحید کی بیٹی۔ کچھ یاد آیا سبین نے؟ جیسے سنا اس کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ ساری سچائی شاویز کو کیسے معلوم ہوگی؟ ادھر رشائل بالکل ساکت کھڑی تھی۔ آخرکار شاویز کو سچ پتہ چل گیا تھا، مگر سے یہ کس نے بتایا؟ وہ بے حس کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ آج اس کو سب کے سامنے تسلیم کیا گیا تھا، اس کی عزت، اس کا مان شاویز سکندر تھا، جس نے اس کی زندگی میں بہت درد دیے تھے۔ رشائل، شاویز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ اس نے ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑا تھا، وہ شاید اب کبھی چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اتنی جلدی کیسے بھول جاتی وہ درد، زخم جو اسے شاویز نے دیے تھے؟ اتنی جلدی وہ کیسے اس سے خوش ہو سکتی؟ اس کی وجہ سے جو اس کی بدنامی ہوئی تھی، سب کے سامنے اس کی عزت کا تماشا بنایا گیا تھا، اس کا کیا؟ رشائل پلیز مجھے معاف کر دو، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ دیکھو رشائل، شاویز نے رشائل کی طرف رکیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے۔ تمہیں یاد آیا؟ میں شاویز کچھ یاد ہے؟ وہ اس کے کچھ یاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا، اسے اپنی بچپن کی منگنی کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا، اور یہ کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ میں کسی شاویز کو نہیں جانتی، وہ پتھر دل نہیں تھی، اسے بننے پر مجبور کیا گیا تھا۔ رشائل نے یہ کہا اور آگے بڑھنے لگی۔ ایک آواز نے اس کے قدم روک دیے، اس کی سانسیں تھم گئی۔ گڑیا میں تمہارا شاویز، جسے شاویز نے کہا، اس نے اپنے سینے پر زور سے ہاتھ رکھ اور اپنے دل کو قابو میں پانے کی کوشش کی۔ مجھے سب کچھ پتہ چل چکا ہے رشائل اور گڑیا، وہ ابھی تک وہیں اس کی طرف پیچھا کر کے کھڑی تھی۔ دیکھو رشائل، ہماری فیملیز کے درمیان جو بھی کچھ ہوا صرف ایک غلط فہمی تھی، اور میں یہ غلط فہمی دور کر دوں گا اور پھر سے دونوں گھروں میں خوشیاں لانے کی کوشش کروں گا، اگر تم میرا ساتھ دو گی۔ کون سی خوشیاں؟ کون سا ساتھ؟ بتاؤ۔ تمہاری ماں نے جو کر دیا نا شاویز سکندر، وہی بہت ہے۔ اب کوئی خوشیاں ہمارے گھروں میں دستک نہیں دیں گی، کیونکہ میرا باپ مر چکا ہے اور میری ماں ایک ایسے ظالم شخص کے شکنجے میں بن چکی ہے جو ہر روز میری ماں کو تانے دیتا ہے، اور پتہ ہے کیا کہتا ہے عارفہ بیگم، تیرے پہلے شوہر کی گندے خون کو میں تسلیم نہیں کروں گا، کیونکہ ایک تو تیری لڑکی گھر سے بھاگی اور دوسری نے بڑی بارات میں اپنے عاشق کو بلایا اور اسے نکاح کر لیا۔ اب بتاؤ کیا صحیح کرو؟ کیا میرے ان زخموں کو صحیح کر سکتے ہو؟ کیا ان کو بھر سکتے ہو؟ یہ دیکھو کتنا ظلم کرتی تھی وہ مجھ پر، اور تم کیا تھے؟ تم خاموشی سے میرا تماشا بنتے دیکھ رہے تھے، کیونکہ تمہیں کیا مجھ سے کوئی غرض تھی؟ میں تو ایک آوارہ اور بچن لڑکی تھی جسے تم شراب کے نشے میں نکاح کر کے لائے تھے، اور آج تمہاری گڑیا نکلی اور مجھ سے معافی مانگ رہے ہو۔ فرض کرو شاویز، اگر میں گڑیا نہ نکلتی، وہی بے سہارا لڑکی ہوتی، تو کیا تم مجھے سب کے سامنے اپنی بیوی تسلیم کرتے؟ نہیں کرتی، کیونکہ تمہیں اپنی ماں کے جھوٹے زخم سچے لگتے تھے۔ میرے جلے ہوئے ہاتھ میں رشتہ خون تو رشتہ رہے۔ وہ خاموش تھا، آج وہ کچھ نہیں بول رہا تھا۔ کیا کہتا؟ اس نے نہ صرف اپنی محبت کے ساتھ بلکہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی سب کے سامنے برباد کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ تم چاہے جتنی مرضی کوشش کر لو، لیکن میں تمہیں وہ چاہت نہیں دوں گی جو ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے رکھتی ہے، وہ مقام کبھی نہیں۔ رشائل نے یہ کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ عشق کا آخری مرحلہ تھا فراز، محبوب
नाराज़ था। आरफा बेगम पानी ला दो, अरशद ने ऊंची आवाज़ में पुकारा। ये ले पानी। आरफा ने अरशद अली को सहारा देकर उठाया, जो चारपाई पर बेसहारों की तरह लेटा था। डॉक्टर्स का कहना था कि इनकी टांग खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से वो अब चल नहीं सकते। ये खबर इनके घर के लिए बहुत बुरी थी, लेकिन शायद ये अरशद को इसके कर्मों की सज़ा मिली थी जो वो आज तक इसने अपनी बेटियों के साथ किए थे। वो अपनी बड़ी बेटी का कातिल था। ये बाप कैसे अल्लाह इसे छोड़ता। अपनी बेटियों को ताना देने वाला था ये शख्स, अपनी बीवी पर हाथ उठाने वाला था शख्स, कैसे इसके गुनाहों की तलाफी होती। अरशद अहमद की रात की नींदें उड़ चुकी थी। इसे दानिया की वो फरियादें, वो मिन्नतें सोने नहीं देती थी। इसका जलते बदन में निकलती चीखें इसे सोने नहीं देती थी। मेरे कपड़े कहाँ हैं? रोशैल अपने कपड़े ढूंढ रही थी। मेरे कमरे में है। वो पलटी, सामने शावेज खड़ा था, ग्रे कलर की टी शर्ट जिसकी अमूमन आस्तीनें कोहनियों तक, साथ ब्लैक पैंट में मलबूस। वो हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा लग रहा था। रोशैल को तो हमेशा से ही अच्छा लगता था। इसे तो इस दिन से ही से मोहब्बत हो गई थी जब इसने सारा को थप्पड़ मारा था, लेकिन इसके जख्म, इसकी बदनामी शावेज से मोहब्बत करने से रोक लेती थी। वजह यह है कि तुम मेरी बीवी हो, तो ये कि तुम्हारे कपड़े मेरे कपड़ों के साथ अलमारी में होंगे। वो मुस्कुराया। किस से पूछ के रखे, मैंने कहा था। वो ये कहती हुई कमरे से बाहर निकलने लगी कि शावेज ने इसे बाजुओं से खींचा और इसे अपने नज़दीक किया। मिसेस शावेज, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। हाँ, मुझे पता है जो भी मैंने किया वो बुलाया नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना, और मैं तो हर मुमकिन कोशिश करूंगा तुम्हें मनाने की। ज़बरदस्ती करोगे? रोशैल ने तेवरी चढ़ाई। बीवी हो मेरी, उठा के ले जाऊंगा सबके सामने, इसलिए खुद ही मेरे कमरे को अपना कमरा समझो। बड़े बेशरम हो तुम। मैं भी देखती हूँ क्या करते हो। और अपना हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ी। अच्छा बात तो सुनो। वो नहीं रुकी। मेरी शर्ट इस्त्री कर दो, मैंने ऑफिस जाना है, खुद कर लो, मुझसे नहीं होते तुम्हारे काम। नहीं तो वो अपनी सारा को बुला लो, वो कर देती। देख लो तुम्हारे मिजाजी खुदा शोहर का हाथ चल जाएगा। शावेज ने जैसे कहा, हाँ करो, तुम्हें तो पता चले। वो नहीं रुकी। रोशैल बेटा, मिर्जा सिकंदर ने इसे अपने सीने से लगाया। वो ऊंची ऊंची आवाज में रो रही थी। ना रो बेटा, ना रो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा कोई बदनसीब कोई नहीं हो सकता कि मैं अपनी बीवी की बातों में अगर अपना अपने बचपन के सारे रिश्ते तोड़ दिए, इसकी और जिसकी वजह से मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया। मिर्जा सिकंदर की आंखों से निदामत के आंसू निकल रहे थे। अपने के पर शर्मिंदगी थी। अब क्या कर सकते थे? अब्बू तो अब दुनिया से चले गए। कुछ नहीं होता बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शावेज अब तुम्हारी जिंदगी में आ गया। तुम्हें पता है वो तुम्हें ढूंढता था और तुम्हारी वजह से ही शराब पीता था जब तुम नहीं मिलती थी, और अब वो तो शराब की तरफ देखता नहीं। लेकिन बेटा फिर भी तुमने एक बीवी की हैसियत से तुमने इसका ख्याल रखना है। इसकी माँ तो इसका ध्यान नहीं रख पाई, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोशैल मिर्जा साहब की तरफ देख रही थी। जिस इंसान से वो नफरत करना चाहती थी वो इसकी ज़िंदगी में बार बार आ रहा था। वो इसे नफरत क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो था तो इसका शौहर। और शायद मोहब्बत जो बचपन से थी वो उलझ कर रह गई। प्यास लगने की घर से वो बाहर आई। जब वो किचन में आई और शावेज चाय बनाने की कोशिश कर रहा था। और शुक्र है तुम आ गई। देखो तब से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं सही चाय नहीं बन रही। जैसे रोशैल ने देखा, सारे किचन को तहस नहस किया था। सॉरी, वो मुझे चीज़ें नहीं मिल रही थी। पीछे हटो। वो गुस्से से इसकी तरफ खड़ी हुई। देखो इतनी आसानी से तो बन जाती है चाय, सीख लो। क्यों सीखूं? मेरी बीवी है, वो तो बना सकती है मेरे लिए। अच्छा तुम्हारी बीवी है? हाँ है ना, बड़ी नकचड़ी है और गुस्से वाली। वो कहीं दिखे ना तो इसे कहना सॉरी। तड़पाने के बाद सॉरी। इसने चाय का कप इसके नज़दीक रखा और पानी लेकर चले गई। यार वो मान ही नहीं रही। अरसल मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, वो मान जाएगी। वाह शावेज साहब, क्या कहने हैं आपके। इसको इतनी अजियतें दी तुम्हारी माँ ने, जुल्म के पहाड़ तोड़े इस पर, और अब इतनी जल्दी भूल जाए सब कुछ। हाँ यार मैं मानता हूँ मैं शर्मिंदा हूँ, इसलिए माफ़ी मांग तो रहा हूँ उससे। तुमने इसके माँ बाप को सच्चाई बताई? जिसे अरसल ने कहा। कौन सी सच्चाई? शावेज ने झुकते हुए अरसल की तरफ देखा। इस रात नशे में धुंध होकर इसके दामन पर कीचड़ उछाला था। इस बेकसूर को सबके सामने तुमने अपने गंदे इल्जाम में घेरा था। वही सच्चाई जाकर बताओ इसके जालिम बाप को, ताकि इसे सच्चाई पता चले कि इनकी बेटी बचलन और आवारा नहीं है। ये कहती अरसल लम्बे भर को खामोश है। मुझे आज भी इसकी सिस्कियाँ याद है जिसमें सच्चाई के आंसू थे, लेकिन कोई इसकी बात का यकीन नहीं करा था। फिर अरसल ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं बहुत बदनसीब इंसान हूँ ना अरसल। शावेज के राजे में निदामती। नहीं मेरे यार, तू बदनसीब नहीं है, तुझे बदनसीब बनाया गया। आज तक सबीना आंटी ने तुम्हें इन चीज़ों के बारे में बताया नहीं। निकाह कोई कागज़ में कर दिए दस्तखत नहीं होते, और किसी लड़की की इज्जत को बड़ी महफिल में सबके सामने नीलाम करना कोई जेब की बात नहीं है। मुझे अफसोस है कि आंटी ने आज तक तुम्हें क्यों नहीं बताया। मैं अब क्या करूं अरसल? शावेज के चेहरे पर फिक्र उभरी थी। करना क्या है? कल जाओ रुशैल के घर और उसके अब्बा को सारा सच बताओ। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। रुशैल शावेज ने घर दाखिल होती इसको पुकारा। सीढ़ियों से उतरती हुई वो आई। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, कहीं जाना है। वो पलटा। कहाँ जाना? रुशैल ने जैसे आगे से सवाल किया। शावेज ने अपना फिर से रुख इसकी तरफ किया। किसी ज़रूरी जगह। इस ज़रूरी जगह का नाम भी होता है, वो तुम गाड़ी में बैठोगी तो बता दूंगा।
اگر میں کہوں کہ میں نہیں جا رہی تو میں کھینچ کے لے جاؤں گا. ایسے کیسے لے جاؤں؟ وہ یہ کہتے ہوئے دوبارہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی. تم سمجھ نہیں رہی میں کیا کہہ رہا ہوں. شاویز نے روشیل کو زور سے دھکیل کر اپنے نزدیک کیا. پھر روشیل کو اس کی دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی. بیوی ہو تم میری, کہو تو اٹھا کے لے جاؤ. نہیں میں آتی ہوں, روشیل نے گھبراتے ہوئے کہا. شاویز نے مسکراتے اس کا ہاتھ چھوڑا. جلدی کرو مسز شاویز, میں انتظار کر رہا ہوں گاڑی میں. اس نے غصے سے تیور چڑھائے اور اوپر چادر لینے چلی گئی. وہ باہر گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا. السلام علیکم آنٹی. شاویز ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ اور کچھ تحائف پکڑے گھر میں داخل ہوا. وعلیکم السلام بیٹا. عارفہ نے اسے پیشانی پر بوسہ دیا. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہو. آنکھیں تو بالکل مرزا بھائی جیسی ہیں, گہری. یہ آنٹی آپ لوگوں کے لیے لایا تھا. ارے بیٹا اس کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں آنٹی یہ میرا اپنا گھر ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے. ایک منٹ آنٹی, آپ سے ملنے کوئی آیا ہے, جیسے شاویز نے کہا. پیچھے سے روشیل اندر آئی جسے ماں نے اپنی اولاد کو اس نے پلٹ کے روشیل کو اپنے سینے سے لگا لیا. دونوں کی آنکھوں میں آنسو دریا کی طرح بہے. ماضی کے زخم پھر سے تازہ ہو گئے. کیسی ہے میری بچی؟ عارفہ بیگم بے اختیار روشیل کے چہرے کو چوم رہی تھی. ماں کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اولاد چاہے جیسی بھی ہو لیکن پھر بھی اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی ہے. میں ٹھیک ہوں امی, آپ کی رو رہی ہیں؟ روشیل نے اپنی ماں کا چہرہ جو آنسو سے بھیگ چکا تھا صاف کیا. نہیں بیٹا, آپ آج اتنے عرصے کے بعد مجھے دیکھا ہے نا, بہت بہت شکریہ بیٹا. شاویز نہیں آنٹی اس میں شکریہ والی کیا بات ہے, یہ اس کا گھر ہے. آؤ اندر. وہ دونوں کمرے میں گئے. روشیل تسمیہ اور علی سے ملی. بہن بھائیوں میں پیار دکھ رہا تھا جسے وہ دونوں بہن بھائی روشیل سے مل رہے تھے. روشیل تم یہیں رکو, شاویز نے اسے تسمیہ کے ساتھ رکنے کا کہا اور خود ارشد احمد کے کمرے میں گیا جہاں وہ لاچاروں کی طرح چارپائی پہ لیٹا تھا. السلام علیکم. شاویز نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا. وعلیکم السلام. تم تو وہی ہو نشے میں دھت جس کا نکاح میری بیٹی سے ہوا تھا. ارے کمبخت, تو یہاں کیا لینے آیا؟ تیرا نکاح کر تو دیا تھا, اب کیا ہمیں ذلیل کرنے آیا؟ ایک منٹ انکل, میری بات سنیے. پھر آخر پہ آپ نے جو کہنا ہو کہہ لیجیے گا. اس رات جو بھی ہو اس میں آپ کی بیٹی بالکل بے قصور تھی. کیا مطلب ہے تیرا؟ مطلب یہ کہ روشیل واقعی مجھے نہیں جانتی میں کون ہوں. میں نے صرف شراب میں دھند ہو کر ایک ایسا مذاق کیا آپ لوگوں کے ساتھ جو شاید ایک مذاق سے بھی اوپر ہو گیا تھا. واقعی روشیل کا کوئی قصور نہیں, وہ بے قصور ہے. اس کے دامن میں جو کیچڑ اچھالا گیا تھا وہ بے معنی تھا, بلکہ ارشد احمد آپ کی بیٹی نہایت فرمانبردار اور صبر و تحمل والی ہے جس کی مثال نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس کی قسمت میں مجھ جیسے شخص کے ساتھ نکاح کرنا پڑ گیا, نہیں تو وہ اگر اتنی بچلن ہوتی تو وہ اس دن ہی انکار کر دیتی جس دن آپ اس کے لیے 40 سالہ شخص کا رشتہ لے کر آئے تھے. کیا اس نے انکار کیا؟ بتائیں انکل, کیا اس نے ایک دفعہ بھی آپ کو آگے سے کہا کہ ابا مجھے یہ رشتے نہیں منظور نہیں؟ کیا کیونکہ وہ آپ کی عزت کی رکھوالی کرنا جانتی ہے. آپ اسے کیا کیا نہیں کہتے, اسے معاشرے میں بد کردار کے طعنے دیتے, لیکن ایک دفعہ بھی اس نے نہیں. آپ کی دوسری بیٹیوں نے, تسمیہ نے, دانیہ نے ایک بار بھی نہیں بدزمانی کی. نہیں تو پھر آپ کیوں انہیں بچنا بدزمان کہتے تھے؟ بیٹیاں تو خدا کی نعمت ہوتی ہیں. شاویز کے الفاظ ارشد علی کے نام کے دل پر ایک خنجر کی طرح وار کرے تھے. اس کا دل اور رگوں میں دوڑتا ہوا خون چلا اٹھا جب انہیں سچائی معلوم ہوئی. آنکھوں میں ندامت کے آنسو بہنے لگے. بے اختیار وہ سارے لمحات یاد آئے جب انہوں نے آخری بار اپنی بڑی بیٹی کو ماتھے پر چوم کر گھر سے اس کی خوشی ڈھونڈنے کے بہانے لے گئے اور اسے زندہ جلا دیا. اسے یاد آنے لگے وہ روشیل کی فریادیں جب وہ چیخ چیخ کر اپنی سچائی بیان کرتی تھی لیکن کوئی اس کی بات پہ یقین نہیں کرتا تھا. روشیل باہر کمرے کے دروازے کی طرف ایک طرف کھڑی تھی. اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو آ رہے تھے. آج وہ شاویز سکندر سے نفرت نہیں کر سکتی تھی. یہی وہ شخص تھا جس کی سچائی سے اس کے دامن پر لگا داغ ہلکا ہو سکتا تھا. پہلی بار ارشد علی کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ کر روشیل کا کلیجہ منہ پہ آ گیا. شاید وہ جیسا بھی تھا لیکن ہے تو اس کا باپ. خدا کے لیے ایک دفعہ بھی مجھے میری بیٹی سے ملا دو. میں بڑا بدنصیب ہوں کہ میں نے اپنی ہی بیٹیوں پر شک کیا. یہ الفاظ یقین مانو روشیل کی سینسکیاں بلند ہو گئی. تسمیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا. وہ الفاظ تھے ہی کچھ ایسے یکسک دل شخص کے الفاظ. روشیل کمرے میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے داخل ہوئی. وہی شرم و حیا کا کردار تھا, وہی نیک صلاحیتیں جو عارفہ بیگم نے اپنی بیٹیوں کو دی تھی. جسے ارشد علی نے دیکھا اس نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے. مما مجھے معاف کر دو بیٹا, مجھے معاف کر دو. یہ باپ اور بیٹی کا رشتہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرنے والے رشتوں کے درمیان ہوتا ہے. روشیل اپنے سارے زخم درد بھلا بیٹھی تھی. اس نے جلدی سے اپنے باپ کے ہاتھوں کو پکڑ لیا. نہیں ابا, خدا کے لیے ایسا مت کریں. آپ میرے ابا ہیں. اگر آپ میرے جسم خود ادھیڑ کر بھی رکھ دیتے تو پھر بھی میں آپ کو اف نہ کہتی. ارشد احمد نے سنتے ہی اسے اپنے سینے سے لگا لیا. مجھے معاف کر دے میری بچی, میں بہت شرمندہ ہوں. دیکھو نا آج اللہ نے مجھے صلہ دیا, ابھی میں معذور ہو گئی. تسمیہ ایک طرف کھڑی رو رہی تھی. شاید وہ لمحہ ہی ایسا تھا جو دلوں کو تار تار کر دینے والا تھا. آؤ تسمیہ تم آؤ. باپ کی پکار نے اس کے دل کو پگھلا دیا تھا. جلدی سے ارشد احمد کے سینے سے لگی جس کے لیے وہ ساری زندگی ترستی تھی. ارشد احمد نے دونوں کی پیشانی پر بوسے دیے اور کہا, میں وعدہ کرتا ہوں بیٹا, میں وحید احمد کی طرح تو نہیں لیکن ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ساری خوشیاں تم لوگوں کو دوں گا. دونوں کے چہرے پر آنسو بھی تھے اور ایک مسکراہٹ. لیکن بیٹا ایک بات ہے جو شاید تم دونوں مجھے کبھی معاف نہ کر سکو. ارشد علی کو دانیہ کی وہ چیخیں یاد آئی. بیٹا دانیہ گھر سے نہیں بھاگی تھی بلکہ میں نے خود اسے اپنی ان گنہگار ہاتھوں سے مار دیا تھا. کیا؟ عارفہ بیگم کے منہ سے نکلا. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں عارفہ, میں نے مارا ہے دانیہ کو. مجھے شک تھا کہ وہ بھاگ جائے گی. وہ چلاتی رہی, روتی رہی, لیکن میں نے ایک دفعہ بھی اس کی فریادیں نہیں سنی. شاویز, روشیل اور تسمیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تمہیں پتہ ہے رات کو مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ خواب میں مجھے دانیہ کی وہ چیخیں یاد آتی جب وہ مجھ سے منتیں کرتی تھی, فریادیں کرتی تھی. شاید مجھے خدا معاف کرے نہ کرے لیکن خدا کے لیے مجھے معاف کر دو عارفہ, واسطہ
یہ خدا کا واسطہ شاید اگر ارشد علی روشیل کو نہ دیتا تو کبھی نہ معاف کر یہی خدا کا واسطہ اگر عارفہ بیگم کو نہ دیتا تو وہ معاف نہ کرتی. خدا سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں. جاؤ ارشد علی تمہیں معاف کیا, میری بیٹی بے قصور تھی, مجھے پتا تھا وہ ایسا قدم کبھی نہیں اٹھا سکتی. عارفہ یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے گی. امی پانی پی لیں. روشیل نے سبین کو پانی پکڑایا. دفعہ ہو جاؤ یہاں سے, تمہیں کوئی ضرورت نہیں میری دیکھ بھال کرنے کی. سبین کو ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے اس کی طبیعت اب ناساز رہتی تھی, لیکن ابھی بھی اس کے دل میں روشیل کی نفرت کم نہ تھی. چاہے شاویز اور مرزا سکندر نے تمہیں قبول کر لیا لیکن میں نہیں کروں گی. تم نے میری بھانجے کا گھر تباہ کر دیا. میری بہو صرف سارا ہے. سن لیا تم نے, میں یہاں میڈیسن رکھ کے جا رہی ہوں, کھا لیجیے گا. روشیل نے تحمل بھرے لہجے میں کہا اور کمرے سے روانہ ہو گئے. روشیل اٹھو. رات کے 12 بجے شاویز نے اسے آواز دی. کیا ہوا, اٹھو تو صحیح شاویز, پلیز مجھے سونے دو. اس نے کروٹ بدل لی. شاویز بیڈ سے اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑا, اٹھایا. ہیپی برتھ ڈے مس روشیل. ملکہ عالیہ جسے شاویز نے کہا, وہ کمرے کی لائٹس آن ہو گئی. ہاتھ میں کیک پکڑے کھڑا تھا. وہ بالکل حیران تھی کہ اسے ابھی تک اس کا برتھ ڈے یاد تھا. کیا ہوا, کیک کاٹو. اس نے کیک نائف اسے تھمایا. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. شاویز نے کیک روشیل کو تھمایا. تھینک یو. روشیل نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا, اٹس اوکے, تمہاری برتھ ڈے میں کبھی نہیں بھولتا. اچھا میں تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں, پہلے کھڑی ہو. شاویز کھڑی تو وہ. شاویز نے روشیل کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا. ڈائمنڈ رنگ. روشیل نے چونکتے ہوئے شاویز کی طرف دیکھا. ہاں کیوں, پسند نہیں آئی؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, ایسے تم نے اور مس بریک لگاؤ. کچھ نہیں ہوتا تو میری بیوی اور شوہر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خوش رکھے, اس کی ہر ضروریات پوری کرے, اور شوہر جو بھی چیز تحفہ وغیرہ لائے تو بیوی کو خوشی سے قبول کر لینا چاہیے. ارے وہاں آپ تو بہت نیک پروین ہے, دیکھ لو پھر تمہارا شوہر کتنا سمجھدار ہے, لگتے تو نہیں ہو. کیوں, آزما کے دیکھ لو. نہیں میں نہیں آزماتی. وہ بیڈ کی طرف بڑھنے لگی. کہاں جا رہی؟ شاویز نے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا. جہنم میں جانا ہے کیا؟ ہائے جہنم میں تو وہ عورتوں کی کثرت تعداد کا ٹھکانا ہے. ہاں ہاں, جیسے تو سارے مرد جنت میں ہی ڈالے جائیں گے, ہو سکتا ہے. شاویز نے مسکراتے تنزن کہا. تمہاری سوچ ہے وہ, یہ کہتی ہوئی پھر مڑی. اچھا سنو تو صحیح, کیا شاویز تھوڑی دیر اور باتیں کر لے. صبح آفس جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ تم کہو تو میں نہیں جاؤں گا. نہیں میں تو ہرگز نہیں کہوں گی. اچھا میں نے تمہیں کچھ کہنا ہے؟ اس نے روشیل کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے. دیکھو روشیل, میں جانتا ہوں زندگی نے ہمیں کیسے ملائی, یہ ناقابل توقع تھا, اور تم نے جو کچھ بھی سہا, ماما کا ظلم, میری تیکھی باتیں, سب کا ذمہ دار میں ہوں. لیکن میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں, اور ہمیشہ یہ میرے دل میں رہے گا کہ چاہے تم مجھے معاف بھی کر دو, لیکن اب میں تمہیں مزید کوئی دکھ نہیں دوں گا. میں وعدہ کرتا ہوں روشیل, میں تمہاری ساری زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا, مشکل وقت ہو یا کچھ بھی. تمہارا شوہر قدم بہ قدم تمہارے ساتھ ہے. ارے واہ, یہ تو بہت بڑا احسان ہوگا. شاویز چلو اب سو جاؤ. ظالم بیوی قدر کرو میری, شاویز نے ہنستے ہوئے کہا. روشیل مسکرائی اور لیٹ گئی. نیند کہاں آنی تھی اسے, وہ تو بس اسے روک رہی تھی, کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر شاویز سے اور باتیں کرتی تو وہ خود کو اس کے سامنے کمزور محسوس کرنے لگتی. اس کی باتیں یاد کرتے ہوئے وہ مسکرا رہی تھی, اور دل ہی دل میں اس کا اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے اس کا امتحان کامیاب کر لیا. شاویز, تم میری زندگی کا ایک ایسا حصہ بن چکے جس کے بغیر میں ایک پل نہیں گزار سکتی. پتہ نہیں کیوں میں خود کو تمہارے سامنے کمزور محسوس کرنے لگتی ہوں. جب تک تم میری پرواہ کرتے ہو, جب گھر آتے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہو, جب جان بوجھ کر مجھے بلانے کی کوشش کرتے ہو, اور بار بار مجھے اپنا حق جتاتے ہو, تو پتہ نہیں کیوں بڑھتے دنوں میں مجھے تمہاری عادتیں حرکتیں بہانے لگی ہیں. چاہے تم جیسے بھی ہو, لیکن اب میں تمہاری ہوں, اور یہ بات شاید مجھ سے کبھی نہ اقرار ہو سکے, کیونکہ شاید ماضی کے زخم اتنے گہرے نشانات چھوڑ گئے ہیں کہ روح کانپ اٹھتی ہے. روشیل شاویز کی طرف منہ کیا جو سویا ہوا تھا. جب تم میری پرواہ کرتے ہو, جب گھر آتے ہو میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہو, جب جان بوجھ کر مجھے بلانے کی کوشش کرتے ہو, اور بار بار مجھے اپنا حق جتاتے ہو, پتہ نہیں کیوں بڑھتے دنوں میں مجھے تمہاری یہ باتیں حرکتیں بہانے لگی ہیں. چاہے تم جیسے بھی ہو, لیکن اب میں تمہاری ہوں, اور یہ بات شاید مجھ سے کبھی نہ اقرار ہو سکے, کیونکہ شاید ماضی کے زخم اتنے گہرے نشانات چھوڑ گئے ہیں کہ روح کانپ اٹھتی ہے. روشیل شاویز کی طرف منہ کیا تھا جو سویا ہوا تھا. شاویز, اٹھو بابا, نیچے تمہارا ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں. ویسے حد ہوتی ہے, کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں میں جانے لگی ہوں, ٹھیک ہے, بعد میں آتے رہنا. اچھا آ گیا. آجا. اچھا پلیز, یہ میں نے تمہارے کپڑے نکال کر رکھے ہیں, فریش ہو کر جلدی سے نیچے آ جاؤ. روشیل یہ کہتی ہوئی کمرے سے باہر روانہ ہوئی. یہ لیں بابا آپ کا جوس. تھینک یو سو مچ بیٹا. آؤ تم بھی کرو ناشتہ. جی. روشیل یہ کہتے ہوئے چیئر پر بیٹھ گئی. سبین کو ناشتہ دے دیا؟ ہاں. جی ہاں, ملازمہ کے ہاتھوں بھجوا دیا ہے. آپ کو تو پتہ ہے وہ مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتی. کچھ نہیں ہوتا بیٹا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. شاویز, جی بابا جانی, وہ آج ہماری میٹنگ تھی مسٹر مقصود کے ساتھ. جی آج 11 بجے ہے. چلو ٹھیک ہے, میں چلتا ہوں. مسٹر مرزا کہتے ہوئے باہر کی جانب روانہ ہو گئے. ہیلو سارا میری جان, میرے پاس آ جاؤ, میں بہت بیمار ہوں. تو وہ اکھڑی. تو کیا بیٹا, میں اس منحوس کی شکل ہی دیکھنا چاہتی. دیکھیں خالہ, وہ منحوس تو اب آپ کے گھر کی بہو بن چکی ہیں. آپ چاہیں آپ اسے جو مرضی کہیں, آپ کے بیٹے نے اسے گھر سے
کی بجائے مجھے گھر سے نکالا ہے۔ ارے واہ، سارا کھیل آپ کھیلتی رہی شاہویز کے ساتھ اور ولن میں، واہ بہت اچھا گیم پلان کیا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ وہی کہہ رہی ہوں جو آپ نے سوچا اور کیا ہو رہے۔ ایک بات یاد رکھ لے، میں نے شادی صرف شاہویز کے ساتھ کرنی ہے، پورے خاندان کے ساتھ نہیں، کہ سب کا ٹھیکہ نہیں لیا میں نے، سنیا آپ نے، بھاڑ میں آپ کا اور آپ کا بیٹا۔ سارا نے یہ کہتے ہوئے فون بند کیا۔ سبین وہی دھکسی رہ گئی، اس کا اپنی بہن کا خون ہی اس کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی، سارا جس کے لیے میں نے اس لڑکی کو اتنی باتیں سنائی، اور آج وہی مجھے بے سہارا چھوڑ کے، شاید یہ مجھے سزا ملی ہے جو میں نے اس کے ساتھ اس قدر ظلم کیا۔ سبین کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، اس کا دل کرا رہا کہ وہ اونچی اونچی رو دے، لیکن وہ کیا کرتی؟ آنٹی یہ دوائی لے لیں۔ جیسے روشیل اندر داخل ہوئی، اس نے میز پر دوائی رکھی اور باہر جانے لگی۔ رکو، سبین کے کہنے پر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ سبین نے اپنے ہاتھ سے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہچکچائی اور بیڈ کی طرف بڑھی۔ سبین نے روشیل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، اگر میں یہ کہوں مجھے معاف کر دو تو کیا تم میرے سارے ظلم بھلا کر مجھے معاف کر دو گی؟ سبین کی آواز میں ندامت جھلکی، آنسو سے اس کا چہرہ بھیگا۔ جی میں آپ کو معاف کر دوں گی، کیونکہ عفو درگزر کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ تو خدا کے لیے روشیل مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، تمہیں اتنی عزتیں دی، بس ایک دفعہ مجھے معاف کر دو۔ شاید تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی سزا پائی ہے، آپ اپنے ہی مجھے چھوڑ گئے ہیں۔ نہیں آنٹی ایسی بات مت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور رہی بات معاف کرنے کی تو میں آپ کو کب کا کر چکی ہوں، پلیز آپ روئیے مت۔ کیا کروں روشیل، یہ آنسو رکتے نہیں مجھے خوشی کے کہ اللہ نے آپ کو سیدھے راستے پر چلا دیا۔ بیٹا تم نے مجھے اتنی جلدی معاف کر دیا، میں نے تم پر اتنا ظلم کیا نہیں کیا تمہارے ساتھ، تمہارے کردار پر انگلی اٹھائی، حتیٰ کہ میں یہ تک بھول گئی کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ 4 انگلیاں ہماری طرف بھی ہوتی ہیں۔ میں نہ تو ایک اچھی ساس اور نہ ہی ایک اچھی ماں بن سکی، اپنے حصے کے بیٹوں کی خوشیوں کی دشمن بن گئی، اس قدر کہ اپنے ان ہاتھوں سے خود اپنے بیٹے کی خوشیاں چھینیں اور اس کو اس کی محبت سے الگ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن دیکھو نا، اس کی محبت میں تڑپ تھی، کیونکہ وہ گڑیا سے بہت پیار کرتا تھا اور کرتا ہے، اور تمہارا نکاح بھی اسی سے ہو گیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں بہہ گئی تھی، میں نے وہی صاحب اور مرزا سکندر کی دوستی میں دراڑ پیدا کر دی تھی، صرف اس لیے کہ تم دونوں کا رشتہ نہ ہو سکے، لیکن میں نے شہباز کے دل میں کبھی تمہیں نکال نہیں پائی۔ خدا کے لیے روشیل بیٹا مجھے معاف کر دو۔ جس سے سبین نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کیے، اس نے جلدی سے ان دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ نہیں آنٹی آپ ایسا مت کرو، رہی بات معافی کی تو میں نے آپ کو معاف کر دیا، اگر میرا خدا اتنا رحیم و کریم ہے اور چاہتے ہیں کہ آپ درست راستے پر چلیں تو پھر میں کیسے آپ کو روک سکتی ہوں؟ آپ میری بڑی ہیں، اور ہاں جو میں غلطیاں ماضی میں ہوئی لیکن ان کی تلافی تو کی جا سکتی ہے۔ ہاں مجھے یقین ہے امی سب کچھ بھلا کر پہلے جیسی ہو جائیں گی۔ یہ سنتے ہی سبین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اس نے بے اختیار روشیل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری بچی تم بہت اچھی بیٹی ہو روشیل، آپ بھی بہت اچھی ہیں۔ روشیل کی آواز بھیگ گئی، خدا نے اسے اتنی خوشیوں سے نوازا تھا کہ واقعی خدا تعالیٰ بڑا نوازش والا ہے، جو اپنے بندے کو امتحان میں کامیابی پر بہت خوشیوں سے نوازتا ہے، اور آج اس نے مجھے میری خوشیوں کی ساری خوشیاں لوٹا دی ہیں، میری زندگی کی ساری خوشیاں لوٹا دی۔ کچھ ماضی کی تلخیاں تھی جو کبھی بھولی تو نہیں جا سکتی، لیکن بھولنے کی کوشش تو کی تو جا سکتی ہے۔ زندگی کا یہ اصول ہوتا ہے، آزمائش کے بعد خوشی دستک دیتی ہے، لیکن آزمائش کے مراحل اتنے آسان نہیں ہوتے، اس میں صبر و شکر اور تحمل سے کام لینا پڑتا ہے، اور اگر اسی اصولوں کو ہم اپنا لیں تو ہماری زندگی سنور جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہر غم کی کالی رات کے بعد خوشی کا اجالا ضرور ہوتا ہے۔ ہیلو مسز شاویز پلیز ایسے چوروں کی طرح نہ ڈرایا کرو۔ کیوں تم ڈر گئی؟ نہیں میں تو نہیں ڈری، اس نے جوس کا گلاس پکڑتے ہوئے کہا۔ کہاں لے کے جا رہی ہو؟ آنٹی کو جوس دینا ہے۔ اوہ اچھا، کیوں کیا ہوا تو کچھ نہیں، پر شاید اب ہو جائے۔ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ ملکہ عالیہ آج رات کو ڈنر کرنے آپ میرے ساتھ باہر جائیں گی تو بولیے تو منظور ہے؟ بالکل بھی نہیں، میں اس معاہدے کو مسترد کرتی ہوں، دیکھ لیجیے۔ نہیں تو اس نے بات آگے بڑھائی، نہیں تو ہم آپ کی یاد میں شراب پی لیں گے۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ نہیں میں تو بتا رہا ہوں، ایسا کرنے سے کیا ہوگا ہوگا تو کچھ نہیں، بس ذرا گھر لیٹ آؤں گا۔ شراب؟ شاویز تمہیں میری قسم ہے کہ تم شراب نہیں پیو گی، اس نے گھبراتے ہوئے تلقین کی۔ جب تم آؤ گی نہیں تو پھر کسی کو تو ساتھ ہونا چاہیے نا، رات 9 بجے گاڑی میں تمہارا انتظار کروں گا، یہ کہتے ہوئے چلا گیا۔ بلیک میلر کہیں کی، روشیل نے دبے ہوئے لہجے میں کہا، اور سبین کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے سبین تمہارے اس فیصلے پر، میں نے تو تمہیں پہلے کہا تھا۔ روشیل نے، اچھی بیٹی اور بہو ہماری شاویز کے لیے کوئی نہیں، لیکن شاید تمہیں تب سمجھ نہیں آئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے جب پہلی دفعہ دیکھا تھا اسے تو مجھے اس میں وحید کا عکس نظر آتا تھا، عارفہ بہن کی تربیت، لیکن میں پہچان نہ پایا۔ چلو جو بھی ہو چکا ہے، اب ہم پھر سے نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں گے۔ وحید اگر اس دنیا میں ہوتا تو اس سے معافی مانگتا۔ یہ کہتے ہی مرزا سکندر کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ پلیز مرزا صاحب، آپ خود کو قصوروار مت ٹھہرائیں،
سارا زہر میں نے کھولا تھا، آپ کی دوستی میں دراڑ میں نے پیدا کی تھی، لیکن میں شرمندہ ہوں اپنے کیے پر۔ خیر سبین اب جو ہو گیا۔ مرزا سکندر نے ارشد احمد کے گھر کے قریب گاڑی روکی اور ان کے دروازے پر دستک دی۔ جیسے تسمیہ نے دروازہ کھولا اور وہ وہی دیکھ رہ گئی، مرزا سکندر اور سبین نے باری باری اسے اپنے سینے سے لگایا۔ کون ہے تسمیہ، کون آیا؟ یہ کہتے ہوئے عارفہ بیگم جب دروازے پر آئیں، اس کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے، مرزا بھائی میرا تم سے تمہاری دوستی سے کوئی تعلق نہیں۔ عارفہ کو ساری ماضی کی یادیں پھر سے تازہ ہو گئی، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے۔ آئیے نا، اندر آئے عارفہ، میں تم سے پہلے معافی مانگنے آئی ہوں، آپ اپنی ان تمام غلطیوں کی جو میں نے کی۔ مجھے علم ہے تمہارے لیے بہت مشکل ہے مجھے معاف کرنا، لیکن میں اپنی غلطیوں پر نادم ہوں۔ عارفہ میں نے جو بھی کیا وحید بھائی جیسے سچے انسان کی دوستی کو جھوٹا ثابت کیا۔ مرزا کا تو کوئی قصور نہیں تھا عارفہ، جو بھی کیا میں نے کیا، مگر دیکھو نا قسمت نے ہمیں پھر سے جوڑ دیا۔ ہمارے بچوں کا نکاح میں بندھنا ایک کڑی تھی جس نے ہم دونوں کو خاندانوں کو ملا دیا۔ عارفہ خاموش تھی، وہ کیا کہتی؟ جو بھی کہنا تھا وہ تو وحید صاحب کہتے، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ دیکھیں بھابھی آپ فکر مت کریں، ہم ارشد صاحب کا علاج بہتر سے بہتر کروائیں گے، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، مرزا سکندر نے تحمل انداز میں کہا۔ اچھا بھابھی اب ہم چلتے ہیں، آپ بھی آئیے نا، روشائل کو اچھا بھی لگے گا۔ جی جی ضرور، عارفہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ 9 بجنے میں 1 منٹ رہ گیا تو روشائل سامنے سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ بلیک فراک میں ملبوس انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی، چہرے پر رنگت کا نور، تیکھے نقوش اور معصومیت کا پہرا تھا کہ ہر کوئی دیکھتا رہ جائے۔ مجھے پتا تھا تم آؤ گی کیونکہ تم نہیں چاہتے تھے میں شراب پیوں۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں جیسی تم سوچ رہے ہو۔ ویسے آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ کیوں پہلے نہیں تھی؟ نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، تم تو ہمیشہ سے خوبصورت لگتی تھی اور لگتی ہو، تبھی تو یہ دل تم پر ہار گیا، اس نے صرف تمہارے آگے گھٹنے ٹیک دیا۔ واہ بڑی شاعرانہ باتیں کرنے لگی ہو۔ جی آپ کی محبت کا اثر ہے، تم کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ جی ضرور کریں گے، لیکن اس وقت صرف میں تو آپ کی ہی باتیں کروں گا۔ جیسے شاویز نے کہا وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ پاگل، روشائل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تیرے پیار میں، شاویز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارسل تو مجھے کہاں لے کر آیا ہے؟ جسے ارسل نے کہا۔ شاویز کی آنکھوں پہ پٹی کھلی، شاویز ایک دم چونک گئی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں یہ چاروں دوست بیٹھ کر اپنی زندگی کا ایک قیمتی وقت گزارتے تھے۔ شاویز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوستی کا رشتہ تھا کے درمیان، لیکن جاوید کی بے رخی سے شاویز اب کبھی اکٹھا نہیں بیٹھا تھا۔ یار شاویز اب ایسے تو مت کر، معافی مانگتا ہوں یار، مجھے معاف کر دے، صرف ایک دفعہ سالے گلے سے لگا، بڑا ترس گیا ہوں۔ جواد کی آنکھوں میں آنسو لہروں کی طرح ٹپک رہے تھے، وہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھا۔ چل پیچھے ہٹ، شاویز نے اسے دھکا دیا اور پھر زور سے اسے گلے لگا دی۔ یہ دوستی کی مثال ہے یارو، کیونکہ دوستی وہ رشتہ ہے جو دلوں میں بس جاتا ہے، جو سانسوں کو جوڑ دیتا ہے۔ پھر تعلق توڑنے کی بات ہی کیا۔ آج چاروں دوست پھر سے مل کر اکٹھے بیٹھے تھے، ایک دوسرے کی زندگی حالات جاننے کے لیے۔ سب کے چہروں پر الگ سی مسکراہٹ تھی۔ 12 بج گئے تھے، حد ہوتی ہے لاپرواہی کی بھی، کہاں رہ گئے تھے؟ پتہ بھی ہے مجھے نیند نہیں آتی، لیکن انہیں کیا، انہیں تو مزہ آتا ہے۔ وہ مین دروازے کے قریب کھڑی بار بار چکر لگا رہی تھی اور بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی رہی۔ روشائل کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ شاویز فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ وہ ابھی اسی فکر میں تھی کہ دروازہ کھلا، جسے دروازہ کھولنے کی آواز روشائل نے سنی۔ جیسے اس نے شاویز کو دیکھا، وہ بھاگ کر شاویز کے گلے لپٹ گئی۔ شکر ہے تم ٹھیک ہو، پتا ہے تم نے میری جانیں نکلوا دینی تھی۔ پتہ بھی ہے شاویز میری کیا حالت ہو جاتی ہے جب تم گھر لیٹ آتے ہو، وہ مسلسل بول رہی تھی۔ ابھی تک اس نے مضبوطی سے شاویز کو جکڑا ہوا تھا، بات کرتے وہ اچانک رک گئی کیونکہ شاویز وہ سب کچھ بھول گئی تھی جو وہ شاویز کے سامنے بولنے سے ڈرتی تھی۔ وہ میں روشائل موضوع تبدیل کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ شاویز نے اسے اپنے سامنے کیا اور اس کے ماتھے پر چوما اور کہا، جب تک تم میرے ساتھ ہو مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ میں فرینڈز کے ساتھ لیٹ ہو گیا اور ہاں شراب کو ہاتھ نہیں لگا۔ اس بات وہ دونوں مسکرا دیے۔ خوشیاں ان کی زندگی میں بھر آئی تھی، شاید جن کی توقع روشائل نے نہیں کی تھی۔ سبین مرزا سکندر کا روشائل کے ساتھ اور اس کے گھر والوں کے رشتے اور گہرے محبت کے رشتے میں بن گئے تھے۔ وہ دونوں گھر آپس میں ہنسی خوشی ملتے اور آخر بڑوں کے درمیان طے پانے والے فیصلے پر روشائل اور شاویز کی ایک بار پھر سب رشتہ داروں کے سامنے دھوم دھام سے شادی کی اور سب کے سامنے روشائل کو شاویز سکندر کی بیوی تسلیم کیا گیا۔ 2 سال بعد تمہاری عادتیں آج بھی ویسی کی ویسی ہیں شاویز، جلدی اٹھو، اتنا ٹائم ہو گیا، روشائل نے شاویز کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ ختم شد۔ ناول کا نام ہے میں اس کے نکاح میں ہوں اور رائٹر ہے اقرا شیخ۔ ہوپ سو آپ کو ناول اچھا لگے گا، مجھے بھی اچھا لگا۔ مزے کا ناول ہے، شارٹ ناول ہے۔ پھر حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ ایک اور پیارے ناول کے ساتھ۔ ایک بار پھر سے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا اور ڈو لائک کمنٹ اینڈ شیئر اپنے پیاروں کے ساتھ۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔